ماضی کی یادیں، ماضی کی یادیں، یادیں یادیں، ماضی کی یادیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ماضی کی یادیں لیے حاضر ہیں، اور آج ہمارے پروگرام میں مفتی محمد حسان مدنی شامل ہیں۔ مدنی مذاکرے میں اسپیشلی طور پر آپ انہیں دیکھتے ہیں، اور کہہ سکتے ہیں ہماری دعوت اسلامی کی مشہور شخصیت ہے۔ آج ان سے انشاءاللہ ان کی ماضی کی یادیں ڈسکس کریں گے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مفتی صاحب آغاز سے ہی کرتے ہیں، اور وہ ہے انسان کا بچپن سب کے الگ الگ ہوتے ہیں، جدا جدا ہوتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا امیر سنت سے ہم کبھی سنتے ہیں تو آپ خود اپنے بچپن کی کچھ یادیں، جیسے کہ آپ کے والد صاحب کو جب آپ چھوڑنے گئے تھے ایئرپورٹ پر، جب والد صاحب حج پہ جا رہے تو آپ فرماتے کہ مجھے یاد ہے کہ میں بخار میں تھا، چادر میں تھا، شاید گلابی رنگ کی کوئی چادر تھی جو مجھے پہنائی گئی تھی۔ یعنی آپ فرماتے مجھے وہ چیزیں بچپن کی دھندلی دھندلی سی یا کچھ خاص یاد ہوتی ہیں۔ تو بچپن کی یادیں ہوتی ہیں، بھائی بہنوں کی بچپن کی یادیں ہوتی ہیں، تو وہیں سے آغاز کرتے۔ کوئی ایسی بچپن کی آپ کی یادیں، کوئی ایسی باتیں بھائی بہنوں کے تعلق سے، اپنے تعلق سے، والدین کے تو واقعاتی یادیں ہوتی ہیں، اب کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ یادیں تو اب مختلف طرح کی ہوتی ہیں، مختلف انداز کی ہوتی ہیں۔ کچھ گفتگو ہوتی ہے، تو کچھ شرارتیں ہوتی ہیں، تو کچھ واقعات ہوتے ہیں، تو اور خاندانی ماحول کے اعتبار سے بھی مختلف چیزیں ہوتی ہیں۔ تو بچپن الحمدللہ اللہ کا فضل و احسان، والدین کی شفقتوں اور مہربانیوں کے ساتھ، ان کی قربانیوں کے ساتھ بہت اچھے انداز میں گزرتا رہا، اور یعنی بچپن سے الحمدللہ ایک تو یہ کہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو نصیب ہوا، تو اس کی وجہ سے مذہبی رجحان تو ہمارے خاندان کا ویسے ہی تھا۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی یعنی مختلف معاملات رہتے تھے، پڑھائی کے حوالے سے بھی ایک سلسلہ رہا، اسکول کی تعلیم کا بھی اور دینی تعلیم کا سلسلہ بھی رہا۔ تو الحمدللہ بچپن سے جو بنیادی چیز جو مجھے یاد ہے، اللہ کا شکر ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی عمر کی باتیں مجھے بھی یاد ہیں۔ یعنی اس عمر کی باتیں مجھے یاد ہیں کہ شاید بولوں تو کسی کو یقین بنائے کہ بندہ جب گھسیٹ کے چلتا ہے تو اس وقت چلتے ہوئے ایک دو باتیں مجھے یاد ہیں۔ میری پردادی یعنی ابو کی بھی دادی، وہ اس وقت حیات تھیں، شاید میری عمر جب 3.5 سال ہوئی تو اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا۔ تو مجھے ان کا بیٹھنا یاد ہے کہ وہ بیٹھی ہوئی تھی چارپائی پر، اور میں گھسیٹتا ہوا ان کی چارپائی تک پہنچا تھا، تو انہوں نے مجھے انگور کھلائے تھے اس وقت۔ اچھا، انگور کھلایا؟ تو وہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ تو امی کو جب بتاتا تھا تو وہ بہت حیران ہوتی تھی والدہ کہ یہ چیز بھی آپ کو یاد ہے، حالانکہ انتقال کافی پہلے ہو گیا، پردادی تھی میری وہ۔ تو یوں بچپن کی بہت پرانی باتیں بھی اس طرح کی موجود ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو محلہ تھا وہ ہمارا بہت اچھا محلہ، اس اعتبار سے کہ محلے داری والا معاملہ وہاں پر بہت اچھا تھا۔ تو حیدرآباد کے اندر رہائش تھی ہماری، تو وہاں پر بھی الحمدللہ سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ جو ہمارا محلہ تھا تقریباً اہل سنت کے اوپر مشتمل تھا الحمدللہ۔ تو قریبی جو مساجد تھیں اس میں نعت خوانی کا ہونا، بزرگوں کا آنا، علماء کا آنا، یہ سلسلہ ان کا رہتا تھا۔ تو اس طرح سنیت وہاں پر الحمدللہ ایک غالب وہاں پر عشق رسول، عشق صحابہ، عشق اولیاء، عشق اہل بیت کے جام وہاں سے ملتے ہی چلتے جاتے ہیں، جی ماشاءاللہ۔ بالکل۔
تو الحمدللہ بچپن میں جب چھوٹے تھے تو اس وقت مسجد کے اندر جانا رہتا تھا، نعتیں بھی وہاں پر مائک پر ہمارے یہاں حیدرآباد کے اندر، اور اسی طرح میں نے کراچی کے بعض علاقوں کے اندر دیکھا ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ اب تو پتہ نہیں، پہلے یہ ہوتا تھا کہ 12 بجے مائک مائک بچوں کے لگ حوالے جاتا کر تھا اور دیا۔ چھوٹے بچے جو ہے نا وہ اس پر نعتیں پڑھا کرتے تھے، بعض بڑے جا کے پڑھا کرتے تھے، تو یہ سلسلہ رہتا تھا الحمدللہ، تو ہم بھی جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ اب کبھی موقع مل گیا پڑھ لیا، کبھی اب پڑھنا بھی ایسا ہی ہوتا تھا اس زمانے کا، لیکن نعتوں کا سلسلہ بھی الحمدللہ بچپن سے رہا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ پڑھائی میں جب اسکول جانا ہوا، سلسلہ شروع ہوا، تو اس کے بھی مجھے نرسری کے جی کے سارے جو ہے نا وہ دور ابھی تک ایک تصور چھوٹا چھوٹا سا ذہن کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اسکول بھی یاد ہے، اس جب چھوٹے تھے وہاں گئے تھے، تو وہاں پہ بھی پڑھائی کا الحمدللہ سلسلہ میرا اچھا رہا، اور ایک معیار وہاں پر بھی قائم تھا الحمدللہ۔ بچپن کا ایک وہ انداز جو آپ اس مجھے بیان کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھ پا رہا ہوں کہ بچپن سے آپ نے اپنے گھر میں ایک مذہبی دینی ماحول دیکھا، اور گھر کے باہر کا بھی جو ماحول تھا وہ بھی ایک عاشقان رسول پر مشتمل تھا، علاقے کے ساتھ جو گھر کے ساتھ جو مسجد تھی جی اس کا بھی ایک کنٹریبیوشن بالکل رہتا ہماری تھا۔ زندگی میں رہتا ہے۔ یعنی یوں ہمارے یہاں کا ایسا تو نہیں ہم کہیں کہ کوئی مدنی ماحول وہاں پر قائم ہو اور جو ہے وہ اماموں کی بہاریں ہوں، اس طرح تو نہیں ہوتا تھا۔ ظاہر اس وقت تو دعوت اسلامی اتنی زیادہ پھیلی بھی یا نہیں کون تھی، سے سن لیکن کی بات کر رہے ہوں گے؟ یہ آپ سمجھیں کہ 85-86 کی بات تھی، 85-86 دعوت اسلامی بن گئی تھی، بن گئی مگر تھی definitely اور وہ آنا بھی شروع ہو چکے تھے۔ اچھا بچپن میں جب چھوٹے تھے، والد صاحب کا ایک تھا کہ مجھے لے کے جایا کرتے تھے، تو ہمارے یہاں لقمان باپو تشریف لایا کرتے تھے، سید لقمان شاہ صاحب، سید رکن لقمان شورا۔ شاہ صاحب، جی ہاں۔ تو میں اس وقت 6 سال یا 7 سال کا ہوں گا، تو ایک جگہ پر ہمارے محلے کے اندر تشریف لے کر آیا لقمان باپو۔ پچھلے دنوں ایک دعوت میں ملاقات ہوئی تو میں ان کو بتایا بھی تھا، باپو جانتے ہیں والد صاحب کو، یاد بھی ہے والد صاحب ان کو بالکل اچھی طرح سے، کہ ملاقات کرتے تھے حیدرآباد میں جا کے۔ تو ایک دفعہ باپو تشریف لائے حیدرآباد میں، تو گھر کے اندر کہیں دعوت تھی، چند اسلامی بھائی جمع تھے، تو ابو مجھے بھی ساتھ لے کر گئے، تو میں نے اس وقت کھانے سے پہلے کی دعا پڑھائی تھی سب کو، تو بہت خوش ہوئے تھے والد صاحب بھی، اور باپو کو میں نے ابھی یاد دلایا تھا کچھ دنوں پہلے کہ آپ تشریف لائے تھے، اس وقت میں 6-7 سال کا تھا، میں نے آپ کو دعا پڑھائی تھی، اور اس دن اتفاق سے ہم جہاں دعوت میں بیٹھے ہوئے تھے باپو کے ساتھ، تو میں نے پھر قصدن جو ہے وہ کھانے سے پہلے کی دعا باپو کو پڑھائی، میں نے خود کہا کہ میں پڑھاؤں گا کھانے، وہاں ماضی کی یادیں پورا ہو رہا تھا۔ جو باپو کو بھی نے پڑھا کے پھر یاد دلایا کہ آپ کو شاید یاد نہ ہو، لیکن مجھے یاد ہے کہ آپ آتے تھے ہمارے محلے کے اندر، اور میں نے ایک دفعہ آپ کے سامنے دعا پڑھائی تھی۔ گویا کہ والد صاحب کے اٹیچمنٹ بچپن سے ہی دعوت اسلام میں، جب آپ کا بچپن تھا اور یہ آپ کا لڑکپن تھا، اس وقت سے والد صاحب دعوت اسلامی سے منسلک ہو چکے تھے، اٹیچمنٹ ہو چکی تھی، بالکل جی، اور شاید یہی کہہ سکتے ہیں کہ والد صاحب ایک بہت بڑا ذریعہ بنے ہوں گے۔ جی بالکل، تو والد صاحب کی جو زندگی تھی اس سے بھی اولاد سیکھتی ہے، بالکل سیکھتی ہے۔ اور جب ہم اپنی یادوں کو جب ہم ٹٹولتے ہیں، کچھ ماضی کے جروکھوں میں جھانکتے ہیں، ہم ماضی کی کھڑکی میں جب ہم جھانکتے ہیں، تو وہاں پر جو ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں، ان میں ہمارے والدین کی سیرت، والدین کا کردار، اور والدین سے ہم نے کیا کیا سیکھا، یہ ہمارے لیے بہت بڑا میٹر کرتا ہے، اور بالکل ہے، یقیناً اولاد کی زندگی میں ایک یہ اس کا ایک اپنا حصہ ہوتا ہے۔ کیا کہیں گے اس جی حوالے بالکل۔ سے؟ والد صاحب کے حوالے سے تو الحمدللہ یہ ہے کہ میرے والد صاحب بہت بھولے اور سیدھے سے ہیں، یعنی سادگی ان کے اندر بہت زیادہ ہے، لیکن ہمیشہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتے رہے، امیر علیہ سنت کے پاس یہاں باب المدینہ کراچی کے اندر لایا کرتے تھے، ملاقات بچپن سے لے کر آنا رہتا تھا، حیدرآباد سے بار بار امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں لے کر جاتے تھے۔ ایک تو امیر علیہ سنت کی محبت بچپن سے والد صاحب کی وجہ سے، پھر دوسرا سنیت کی مضبوطی، یعنی کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی اور تصور کسی کے خیال کے اندر آ ہی سکے۔ تیسرا جو والد صاحب کا ایک بہت بڑا جو احسان ہے وہ ہے کہ والد صاحب نماز کی بچپن سے پابندی سختی کے ساتھ، ماشاءاللہ، والدین دونوں، بالخصوص والد صاحب جو ہے وہ کسی صورت بھی، یعنی ہمارے یہاں تصور نہیں تھا کہ نماز قضا ہو جائے۔ والد صاحب کی اس قدر پختہ اس حوالے سے عادت تھی، جیسے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، میں بچوں کو لے کر چلے جاتا تھا اپنے بیٹوں کو، اور وہ بھلے مسجد میں جا کے سجدے میں سو جائیں، وہ ان کا جو بھی ہے۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی، میرے ساتھ خود کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ والد صاحب زبردستی فجر میں بھی اٹھا کے مسجد میں لے جاتے تھے، تو امام صاحب بعض اوقات دیکھتے کہ میں سجدے میں سو گیا ہوں،
تو وہ اپنے بچوں کو مثال دیتے تھے کہ دیکھو یہ چھوڑتے ہی نہیں ہے نماز، حالانکہ نیند میں سو گیا لیکن پھر بھی نماز کے لیے آتے ہیں. تو وہ والد صاحب لے کر جاتے تھے، اور ایسی پختہ عادت تھی والد صاحب کی، ابھی بھی ایسی پختہ عادت ہے کہ والد صاحب کو پتہ ہے کہ میں نے جماعت کے اندر پہنچنا ہے، نماز میں نے پڑھانی ہے، پھر بھی مجھے بولیں گے چلو نماز کا ٹائم ہو گیا، تو 15 منٹ پہلے مجھے کہہ دیں گے، 10 مجھے پہلے آج تک یعنی جب بھی میرے گھر پر ہوتے ہیں، ابھی بھی گھر پر ہی ہیں، تو مجھے جانے سے پہلے خود جا رہے ہیں مسجد میں تو ہاں ٹائم ہو گیا ہے ٹائم، حالانکہ پتہ ہے کہ میں نے جانا ہے، لیکن پھر بھی بتاتے ہوئے بولتے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں. ابو الحسان کو مبارک ہو کہ ماشاء اللہ آپ کے سامنے. مدیجے کے ناظرین، یقیناً آپ بھی سوچ رہے ہوں گے والد صاحب کا ذکر چل رہا ہے، اور جب بھی کہہ رہے ہیں کہ والد صاحب گھر پر ہیں تو ہم یہ بھی گمان کر سکتے ہیں کہ والد صاحب شاید ابھی دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ذکر چل رہا ہے. اور میں مبارکباد دیتا ہوں آپ کو اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں. اور میں اس کے ذریعے اور والدین کو میں درخواست کروں گا کہ اولاد کو نماز کی طرف لانا، نماز کی طرف بلانا، اپنے ساتھ مسجد میں لے کے جانا، یہ ہوتا ہے. میری کل سوشل میڈیا کی ریکارڈنگ تھی تو مجھ سے یہی ایک آدھ سوال کیا گیا اولاد کے تعلق سے. تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ایک بلینک بورڈ ہے، ایک سادہ لوح تختی جس کو ہم کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ یار یہ تختی خراب ہو گئی ہے، اس پر لکھا ہوا صحیح نہیں ہے. تو میں یہ پوچھوں گا کہ بھائی لکھا کس نے ہے؟ وہ تو خود سے تو کچھ نہیں لکھتی، اس کو لکھا کس نے؟ تو جن کے والدین نے اس پر دین، اسلام اور مذہب کی باتیں لکھی ہیں تو ان کی اولادوں کے نقش ذہنوں پر یہ باتیں نقش ہیں. اور جنہوں نے اس پر اسے ہٹ کر کچھ لکھا ہے تو اب وہ کہیں کہ ہماری، کیونکہ جب آپ لکھتے تھے تو آپ کی اولاد شاید پڑھ نہیں پاتی تھی نا. یہ میں مثالیں دے رہا ہوں، مثال سمجھیے گا. لیکن جب یہ پڑھے گی تو یہ اپنی تختی پہ لکھی ہوئی باتوں کو پڑھے گی. تو اب والدین نے اپنی اولاد کی اس بلینک بورڈ پر، سادہ تختی پر، خالی تختی پر، یا یوں کہیں کہ بلینک پیپر پر کیا لکھا ہے کہ جب وہ پڑھنے کے قابل ہوگی نا تو وہ آپ کا لکھا ہوا پڑھ رہی ہوگی. تو جنہوں نے اپنے بچوں کے ذہنوں پر عشق رسول کی، خوف خدا کی، محبت رسول کی، دین کی، اسلام کی، مذہب کی، قرآن کی اور نیکی کی، حسن اخلاق کی باتیں لکھی ہوں گی تو اولاد وہ پڑھے گی اور اس پر عمل کرے گی. یہ بات اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. اور جو ایسی باتیں پڑھے گی جب وہ پڑھنے کی عمر کی ہوگی، یعنی وہ کردار کو پڑھے گی، اور جو اس کی تربیت ہوئی اس پر عمل کرے گی. اس سے میری مراد یہ ہوتی ہے. تو وہ پھر وہی پڑھے گی جو اس کے پر لکھا گیا ہے. تو وہ کیا لکھا ہے والدین نے، یہ بہت میٹر کرتا ہے. کئی والدین کے پاس سوچ ہوتی ہے، ماحول ہوتا ہے، مگر ان کے پاس اپنی اولاد کی تختی پر لکھنے کا وقت نہیں ہوتا کہ بیٹا یہ کرنا ہے. جیسے امیر سنت کی مثال دی گئی، انہوں نے ان کے والد صاحب کی مثال دی. تو وہ خود تو ہیں. تو میرے پیر و مرشد امیر سنت نے بڑی خوبصورت ہماری تربیت فرمائی ہے کہ جب اولاد اتنی سمجھدار ہو جائے کہ اسے مسجد میں لایا جا سکتا ہے، اس کو اپنے ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، تو والد کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اپنے بیٹوں کو دعوت اسلامی کے ان پروگرام اور اجتماعات ان جگہ پر لایا کرے. مسجد میں اگر لے جانے کی اس کی عمر ہو چکی ہے اور شرعاً درست ہے تو شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے، شرعی قوانین کو پورا کرتے ہوئے وہ مسجد میں اپنے بچوں کو ساتھ لائے، تاکہ اس کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ خوبصورت ماحول دیکھنے کو مل جائے کہ اس کی اولاد مسجد کا راستہ دیکھ رہی ہے. اور اگر اس کا انتقال ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ اس کی اولاد اس کے وفات پانے سے پہلے مسجد کا راستہ دیکھ چکی ہو، تو انشاءاللہ اس کو قبر میں بھی راحت کا سامان ہوگا. ہمارے پاس اس وقت مفتی حسان صاحب کے والد صاحب کے تاثرات بھی ہیں. انہوں نے ہمارے پہ ایک ویڈیو دی ہے جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کے متعلق کچھ بیان کیا ہے. تو وہ کیا بیان ہے آپ بھی دیکھیے، اور اگر ابو الحسان ابا جان دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھیے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے دیگر والد یا والدین ہیں، انہیں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کے اس جذبات اور ان کے ان تاثرات سے نفع ہوگا. دیکھیے. میں اشرف اتاری ہوں، میں ابو الحسان ہوں. صاحب نے ایک مرتبہ میرے کو فرمایا ہوا تھا ابو الحسان. میرے بچے کا نام حسان جو ہے، اس کا نام فروخ تھا. وہ پھر اس کے بعد اس کو پتہ نہیں کیا سوچ آئے، ایک مرتبہ ملاقات کے لیے گئے تو ان کے ذہن میں آیا کہ میں اپنا نام چینج کروں. تو صاحب سے انہوں نے ملاقات کی اور کہا کہ میرے کو میرا نام چینج کرا دیں. صاحب نے فرمایا کہ آپ کا نام آج سے حسان ہے. وہاں سے ان کا حسان نام پڑ گیا ہے. جب حیدرآباد کے اندر پہلی مرتبہ مدرسہ کھلا بچوں کا، اس میں پھر کچھ میرے جاننے والے اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے مشورہ دیا مجھے کہ آپ کے بچوں کو یہاں بٹھا دو. پہلے تو آدھے دن کے لیے تھا، ہاف ڈے، ذہن بنا. پھر اس کے بعد قاری صاحب نے مجھے کہا کہ سارا دن بٹھا دو.
میں کہا چلو یہ بھی کرتے ہیں. اس طرح اس کا ذہن بن گیا آہستہ آہستہ. ایسا ذہن بنا کہ میں بھی پیچھے رہ گیا اسے. ایسا ذوق ہوا اس کو گیا کبھی چھٹی نہ کہتا. اتنے سالوں کے بعد میرے خط سے 2.5-3 سال کا میں اس نے 2 یا 2.5 دن کی چھٹی کی ہے. 102 بخار کے اندر مجھے یہ لے کے گیا ہے رکشے کے اندر اور بولا مجھے پڑھنے جانا ہے. اتنا مقصد شوق تھا اس کو, ذوق تھا. وہاں کے لوگوں نے سمجھایا اس کو کہ بھائی تم کو اتنا بخار ہے, تم کیسے پڑھو گے؟ بولا میں سبق لے کے چلے جاؤں گا. پھر وہ نہ مانا بھائی, آخرکار وہ سبق لے کے بھی چلا گیا. ہمارے خاندان یعنی میمن خاندان کے اندر, یہ حیدرآباد کے اندر پہلے مفتی غالباً ہے اور حافظ بھی پہلے ہیں. شروع کے حافظ یہی ہے ہمارے, تقریباً میرے غالباً گمان یہی ہے. فیضان مدینہ میں پڑھا یہ مدرسے میں. یہاں سے قاعدے سے لے کے قرآن شریف اور حفظ کے ساتھ انہوں نے یہیں سے کیا ہے دعوت اسلامی میں. وہاں سے کر کے پھر ان کو شوق ہوا درس نظامی کا. کچھ دوست نے کہا کہ آپ کراچی چلے جائیں. وہ میرے سے اجازت لی اس نے. بولا, میں نے کہا بھلے آپ کا شوق ہے تو آپ بھلے جائیں. تو میں نے ان کو اجازت دے دی. کچھ نے میرے کو کہا بھی کہ یار آپ نے اجازت دے دی یار کراچی کی. میں نے کہا شوق ہے اس کا, کیا کر سکتا ہوں میں, جانے دو ان کو. یہ قاعدے سے لے کے قرآن شریف اور قرآن شریف سے لے کے دور حدیث تک, اور پھر اس کے بعد مفتی بنے. مفتی کے بعد اب دور حدیث خود کراتے ہیں. تو یہ اسی ماحول سے چلا اور اسی ماحول میں ادھر تک پہنچا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. میری اولاد ایسی ہوئی کہ انہوں نے میرے لیے ایک صدقہ جاریہ شروع کر دیا. انہوں نے پڑھنے کے بعد بھی یہی دعا کریں گے, اللہ کرے یہی میرا نماز جنازہ پڑھا ہے. میں تو کہتا ہوں ہر کسی کو اس ماحول میں آ کے ایسے ہی سوچنا چاہیے. میری اولاد اسی ماحول میں رہ کے پلے پھولے اور مفتی اور حافظ بنے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مفتی صاحب کیا کہیں گے؟ اصل میں بہت قربانی ہے والد صاحب کی, خاص طور پہ اس حوالے سے. اچھا, والد صاحب کو منانا تھوڑا آسان تھا. یعنی اچھا, جی ہاں, یعنی جو حفظ کا سافٹ کارنر ہے. سافٹ کارنر ہے. یعنی جسے پہلے کہتے کہ والد صاحب ہمارے تھوڑے بولے والے سیدھے سارے سیدھے ہیں بالکل. تو والد صاحب کو جب یعنی حیدرآباد میں کھلا مدرسۃ المدینہ 94 کے اندر کھلا تھا, اور یہ پہلا مدرسہ تھا جو فیضان مدینہ میں کھلا تھا. تو والد صاحب پھر مجھے لے کر گئے. پہلے تو ذہن بنایا بعض ذمہ داران نے. اب وہ اصل میں تھے تو بچپن سے بھلے ماحول میں, لیکن ظاہر ہے کہ اب کبھی ماما پہن لیا, کبھی اتار لیا, کبھی پہن لیا, کھیل رہے ہیں, کود رہے ہیں, تو پھر وہ سب کچھ ہو رہا ہے. لیکن اصل جو یوں کہہ لیں کہ ماحول کے اندر جو استقامت اور ساری چیزیں شروع ہوئیں وہ مدرسے سے شروع ہوئیں. تو ایک تو یہ ذہن بنانا ہے کہ صبح 8 سے 4 بجے تک مدرسۃ المدینہ کے اندر, یہ بالکل ایک نئی چیز تھی وہاں پر. تو پہلے اپنا ہی ذہن بنانا یہ تھوڑا مشکل کام تھا. ذمہ داران نے ذہن بنایا. اچھا, پھر میں راضی ہو گیا آدھے دن کے لیے. اس وقت 2 شروع ہوئے تھے کہ شفٹ والا مدرسہ ہوگا, جز وقتی اور کل وقتی. تو ابو لے کر گئے. تو قاری کلیم صاحب ہوتے تھے اس وقت ناظم اور مفتش, اب بھی مفتش ہیں مدرسۃ المدینہ حیدرآباد کے. تو ابو کو انہوں نے کہا کہ یار اس کو آپ پورے دن کے لیے داخل کر دیں. اب میں وہاں پیچھے سے اشارے کروں, ابو کو منع کروں, نہیں پورے دن تو میں نہیں بیٹھوں گا. لیکن ابو نے پھر کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کا ٹیسٹ لے لیں, اس کو ہم پورے دن کے لیے بٹھاتے ہیں. تو الحمدللہ میں پھر جب مدرسۃ المدینہ میں داخلہ ہوا, اس میں بڑا کردار والدہ کا بھی تھا, ماموں کا بھی تھا. تو پھر الحمدللہ 2 سال تک, جیسے بتایا نا پورے 2 سال کے اندر یہ سارا سلسلہ ہوا. میں نے قاعدہ بھی وہیں سے پڑھا, ناظرہ پہلے کیا تھا ایک مرتبہ, لیکن وہ اسی طرح تھا جیسے عام طور پہ ہوتا ہے. تو وہیں پہ میں نے پھر اماں سے پارا قاعدے کا اجرا کر کے پورا پڑھا. پھر اس کے بعد حفظ بھی الحمدللہ وہیں سے مکمل کیا فیضان مدینہ سے. ماشاءاللہ 2 سال کے اندر یہ سلسلہ پورا ہوا تھا. حفظ آپ کا 2 سال میں پورا ہو گیا, قاعدہ, حفظ اور ناظرہ. ماشاءاللہ. یہ ایک اسپیڈ ہے. ہاں, لیکن اس سے زیادہ اسپیڈ میں کرنے والے اب تو خیر اور بھی باتیں آتی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے دل لگ گیا پھر آپ کا مدرسہ. جی بالکل ایسا دل لگا الحمدللہ کہ میں نے 2 سال کے عرصے میں صرف 3 چھٹیاں کی تھی. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ یعنی بعض اوقات تو تھوڑا یا تو قاری صاحب مارتے وارتے نہیں ہوں گے آپ کو. اس میں یہ تھا سب سے بڑی جو چیز تھی نا, وہ یہ تھی کہ ایک تو یہ تھا سب سے پہلا مدرسہ, اور جو قاری صاحبان آئے تھے وہ ماشاءاللہ یہاں سے باب المدینہ سے ٹریننگ لے کر آئے تھے, اور بہت ہی روحانی ماحول یہ ہمارے مدرسے کا تھا. ماشاءاللہ ادب و احترام, اساتذہ کا پیٹ کرنے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا قاری صاحبان کو. اور اللہ کا شکر ہے آج بھی میری عادت ہے
میں جو میرے اساتذہ ہیں میں ان کو پیش نہیں کرتا، اللہ کا شکر ہے میری اس پر، وہ بچپن کی ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ تو ایک تو اس کا ماحول بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا، روحانی ماحول تھا، تو اس کی وجہ سے بھی بڑا دل وہاں پہ لگا رہا۔ اور پھر اس کے بعد ایک شوق ہو گیا دوستوں کے ساتھ، اور وہاں جو مدرسے میں نئے دوست بنے، تو اللہ کا شکر ہے صرف 3 چھٹیاں یوں ہوئیں کہ ایک مرتبہ تو بہت زیادہ حالات اس وقت حیدرآباد کے خراب ہوئے تھے، تو آنے کی کوئی صورت ہی نہیں تھی، تو اس لیے میں پہنچ ہی نہیں پایا تھا۔ دوسرا ایک دفعہ یہ خود مجھے مدرسے والے کراچی یہاں پر لے کر آئے تھے، میں نے جو ہے نا وہ ایک مقابلہ جیتا تھا حیدرآباد کے اندر مدارس المدینہ کے مابین، تو جس نے مقابلہ جیتا تھا ان کو باب المدینہ کراچی یہ مدارس کے اندر لے کر آئے تھے، یہاں کے مقابلے میں لے کر آئے تھے، تو اس وجہ سے ایک چھٹی ہوئی تھی۔ اور تیسری چھٹی آدھی چھٹی تھی، اس طرح کچھ تھی، مجھے بہت تیز بخار تھا، جانا ممکن تھا نہیں، ورنہ مجھے یاد ہے کہ یہ 100 آیات والا کیس ہے وہ بھی ہے، جو ساکاری صاحب نے کو 100 آیات یاد کرنے کا کہا تھا اور پھر آپ بخار کی حالت میں مدرسے گئے تھے؟ ہم وہ اس میں بھی گیا تھا میں، مجھے یاد ہے میرے یہاں تک سب پانی ہوتا تھا، اچھا، یعنی بارش ہوئی تھی اور یہاں تک پانی تھا، تو میں اس میں بھی الحمدللہ مدرسے پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اور ایسے حالات تھے جو اس زمانے میں ہمارے یہاں حالات چلتے تھے کہ اس میں تصور نہیں ہوتا تھا کہ بندہ وہاں سے گھر سے نکلے گا بھی، لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے مدرسے پہنچ جائے گا۔ تو مفتی صاحب آپ یہ جو اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں تو دیکھنے سننے والوں میں ہمارے ایسے کئی نوجوان بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، اسلامی بہنیں بھی ہوں گی، بچیاں بھی ہوں گی، کہ جو پڑھائی کے حوالے سے چھٹیوں کا ان کا بڑا مزاج ہوتا ہے۔ اب ذرا قرآن پڑھتے پڑھتے چھٹیاں کریں گے یا کوئی بھی علم حاصل کرتے کرتے چھٹیاں کریں گے تو اس میں آپ کا اپنا ہی نقصان ہے، کلاس تو آگے بڑھ رہی ہوتی ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ کہ آپ ایک خصوصیت بھی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات کچھ ایسے ٹپس ہوتے ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہے باتیں جس سے ایک آ جاتی ہے چیز، تو آپ کیا کہیں گے اگر کوئی ایسے آپ کو دیکھ اور سن رہے ہیں کہ ان کی چھٹیوں کا مزاج ختم ہو جائے، یا پھر کوئی ایسا مدرسہ یا کوئی ایسے ادارے کے تعلق سے آپ کی کوئی ایسی بات ہو کہ وہ ایسا رہیں کہ تاکہ دل ہی نہ رہے چھٹی کرنے کا کہ وہ فوراً ایک رخ برتا رہے، دونوں کی کوئی ایسی بات بھی دیکھیں کر دونوں سکتے ہیں؟ چیزیں میٹر کرتی ہیں، جی یعنی ایک تو اپنی طبیعت بھی اور ماحول بھی، کہ اساتذہ کی طرف سے ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اصل میں سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے پابندی کی، وہ برکت ہے، یعنی آپ کسی بھی چیز کی پابندی، بالخصوص تعلیم کے حوالے سے جب آپ پابندی کریں گے نا، کہ آپ کو وہ کام جب کنٹینیو کرنا ہے تو پھر آپ اس کو کنٹینیو کریں، تو اللہ پاک اس کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ایسے واقعات بھی بزرگوں کے موجود ہیں کہ اللہ پاک نے کیسے ان کی تعلیم کے اندر برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح پڑھنے والوں کے بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں، تو اپنا جب ذہن بنا لیں گے کہ چھٹی کرنے کی وجہ سے ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برکت اٹھ جاتی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس برکت کو حاصل کرنے کے لیے بھی چھٹی نہ کریں۔ پھر اس کے علاوہ جب بندہ ایک چھٹی کرتا ہے تو ہم بچپن سے جو نا وہ ایک ماحول کی وجہ سے، قاری صاحبان کا جو معاملہ تھا، بچپن سے یہ سنتے ہوئے آتے ہیں ایک چھٹی کرو گے 40 دن کا نقصان ہوگا، تو یہ بھی ایک ذہن کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اس لیے یار ایک چھٹی کریں گے 40 دن کا نقصان ہو جائے گا، تو پھر وہ جب ایک عادت بن جاتی ہے، 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 5 مہینے بندہ چھٹی نہیں کرتا نا، تو پھر تو ایک ریکارڈ کی بھی صورت ہو جاتی کہ یار اب تو ایک ذہن بن گیا کہ چھٹی کرنی ہی نہیں کسی صورت۔ مجھے ایک اسلامی بھائی نے اپنے بتایا ماحول کے کہ انہوں نے اسکول میں 9 سال تک ایک بھی چھٹی نہیں کی تھی۔ کمال ہے، کیسے آپ ہر موقع پر پہنچ جایا کرتے تھے، بس بولے ذہن ایک بن گیا تھا، اور جب شروع ہوئے تو ہر سال پھر ہمیں ایوارڈ ملا کرتا تھا، تو پھر وہ ایوارڈ بھی حاصل کرتے، حوصلہ افزائی بھی حوصلہ افزائی، استقامت کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ ماحول، جی بالکل، جیسا دیں گے آپ ماحول اور حوصلہ افزائی کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ والدین سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، جی اور والدین کے طور طریقے، صلہ رحمی، رشتہ داری، سخاوت، اخلاق، کردار، یہ بھی کچھ اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے بھی یہ اختیار کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یار یہ آپ کی عادت بہت اچھی ہے، تو کہتے ہیں یہ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھی ہے، جی آپ کا یہ کام بہت اچھا ہمیں لگا، یار یہ میری ماں کیا کرتی تھی، میری ماں کی وجہ سے مجھ میں عادت ہو گئی ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ یہ بھی کچھ میں آپ سے سنوں، لیکن مجھے کچھ کال کا کہا گیا ہے کہ وہ بھی لے لیتا ہوں۔ جی کالز دیجیے۔
माशाल्लाह से माजी की यादें सिलसिला बहुत ही प्यारा चल रहा है। आज तो हमारे बहुत ही प्यारे मुफ्ती तशरीफ लाए हुए हैं। मुफ्ती साहब, आपसे मेरा ये सवाल है कि जब आप बतौर तालिब इल्मी में थे तो आपकी को जहन देने वाले कौन से इस्लामी भाई थे जो आपको आलिम की तरफ लाए और मुफ्ती की तरफ लेकर आए? कुछ वहाँ की कुछ माजी की यादें हों तो वो भी शेयर कीजिएगा, बिलखुसूस जब आप अमीर रसूल के साथ पहली बार मदीना शरीफ गए थे और हज पर गए थे, तो वहाँ की कुछ माजी की कुछ खास यादें हों तो वो भी बताइएगा। तो ये 2 से 3 सवाल एक ही साथ हो गए। दरसे निजात ले जाने वाले, वहाँ पर आपका रुकना, और फिर ये कि क्या बात है मदीने की। अच्छा, जैसे इसमें तालिब इल्मी की तरफ तो जो बातें हम कर रहे थे उसी से इसको थोड़ा सा जी हाँ, इसका वालिदैन के साथ। ताल्लुक भी है। तो वालदा मरहुमा मेरी, इनका मेरे हवाले से बहुत बड़ा किरदार है। वो एक तरह से मेरे लिए शमा भी थी और मेरा ताक भी थी। हिफाजत भी करने वाली, उनकी दुआएं हिफाजत करती थीं, और साथ ही साथ उनकी तरफ से, उनके अमल से, उनकी हौसला अफजाई की वजह से बहुत ज़्यादा इस तरफ मिलान हुआ। वालदा को बचपन से यानी जो बताते हैं मामू वगैरह बताते थे, और उसके बाद मुताले का बहुत शौक़ था। यानी वालदा की मालूमात मुताले के एतबार से ज़बरदस्त किस्म का उनका मुताला था, दीनी किताबों का, दीगर किताबों का, तारीख़ के हवाले से। तो एक वो कह लें कि वहाँ से एक शौक़ बचपन से ही मुझे भी रहा, और किताबों का ज़ौक़ व शौक़ ये वालदा से मिला था। फिर दूसरा, हमारी वालदा का जो एक बड़ा किरदार है वो है कि वालिदा के मुझे याद नहीं है कि ख़ानदान में हमारा किसी से कता ताल्लुक़ हो। माशाअल्लाह। यानी हमारी वालदा को ख़ानदान के तकरीबन तमाम अफराद के बारे में मालूम होता था, कौन किसकी औलाद है, किसके साथ क्या जो है वो ताल्लुकात हैं, और सबके रिश्तों को समझती थी और निभाती थी। 2 चीज़ें हो गई ना। जी बिल्कुल। और रिश्तों को समझना भी था और रिश्तों को निभाना भी था। कराची आती थी तो फिर यहाँ जो रिश्तेदार होते थे आए दिन मुझे फरमाया करती थी कि वहाँ पे जाना है, वहाँ पर जाना है, मुलाकात करनी है। तो एक दफ़ा मैंने कहा कि आप तबीयत भी ठीक नहीं है, तकलीफ़ भी है, और आप इतनी दूर वहाँ जाना, तो कहा कि रिश्तेदारी निभाना होती है, जाना होता है। तो यूँ एक अंदाज़ था वालदा के कि वो सिला रहमी क्या करती थी, और सबसे मुलाकात रखना इनका ये सिलसिला रहता था। फिर इसके बाद वालदा का जो सबसे बड़ा किरदार वो कुर्बानी देना है। कुर्बानी देना है, यानी मैं बड़ा भाई हूँ घर के अंदर, बेटा भी उनका सबसे बड़ा मैं ही था, बाकी मुझसे छोटे हैं 3 भाई। तो भाइयों की कुर्बानियाँ भी बहुत हैं इस हवाले से। और वालदा का असल में आप जानते हैं कि हमारी बिरादरी मेमन बिरादरी, और फिर इसके बाद मेमन बिरादरी का एक तो दरस निज़ामी की तरफ माइल होना, फिर इसके बाद शहर छोड़ के आ जाना, ये एक मुश्किल मरहला था। वालिद साहब को तो चले जो दोस्त अहबाब थे या मेरे जानने वाले थे, उन्होंने किसी तरीके से ज़हन बना दिया कि इसको भेजना है, लेकिन मुझे तैयार तो वालदा को करना था। तो मैं फिर एक कहते ना काफ़ी टाइम पहले से ज़हन बनाना वालदा का शुरू कर दिया था कि यूँ, और फिर मैंने 2 साल के लिए वालदा से इजाज़त तलब की थी कि मुझे सिर्फ 2 साल जाने थे, कराची में पढ़ के आ जाऊँगा, 2 साल के अंदर सब कवर कर दूँगा। तो यूँ 2 साल की इजाज़त दी, और फिर इसके बाद 2 साल हुए, तो फिर मैंने कहा मज़ीद 2 साल। तो 2 साल करते करते आज 20 साल गुजर गए, 22 साल गुजर गए। नहीं, वालदा फिर समझ गई थी, लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हौसला अफजाई भी की, और यहाँ पे मुझे रहने भी दिया, और हर तरह से वो दुआएं भी करती रहीं, हौसला भी बढ़ाती रहीं। जब भी बातचीत होती तो मेहनत करने का भी बोलती, पढ़ने का भी बोलती, बाज़ औक़ात पूछा भी करती थी। तो यूँ वालदा की तरफ से बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसका जो है वो यूँ कह लें कि उनकी तरफ से एक रहनुमाई भी थी, उनकी तरफ से हौसला अफजाई भी थी। अगर उनकी कुर्बानियाँ ना होती तो शायद मैं ना पढ़ पाता। मुफ्ती साहब, वालिदैन जब ये बातें सुनते हैं तो हालात ऐसे हैं कि औलाद नाफरमानी की तरफ है, बुराई की तरफ है, बदतमीज़ है, बद अखलाक है, माँ बाप को पूछती नहीं है, स्पेशली आफ्टर द मैरिड। फिर वो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कहते हैं ना कि औलाद सोतेली नहीं होती, वो माँ बाप को ही सोतेला कर देती है। ये सब बदसलूकी की तरफ लेके चली जाती, इग्नोर कर देती है वालिदैन को कि कहने पर है, कहने के तो कह रहा हूँ। तो जब ये वालिदैन सुनते हैं तो कहते हैं यार काश हमने अपने बच्चे को आलिम बनाया होता, हाफिज़ बनाया होता। ये बाज़ों का चोटें लगती है ना, तो वालिदैन को ज़्यादा एहसास पैदा हो जाता है, ये बनाया होता, वो बनाया होता। नहीं ठीक है, अब चलो वो तो जो था वो हो गया, अब ये जो छोटू है, ये जो बच्चू है, ये पप्पू है, मुन्नू है,
اس کو بنائیں گے، یا اپنے بچے کو اپنے پوتے نواسے کو بولیں گے کہ بیٹا دیکھ تو ایسا بننا۔ ماں باپ ایسا کیا کریں مفتی صاحب کہ سوچ کو عملی جامہ پہنانا؟ تو ماں باپ ایسا کیا کریں کہ جس سے ان کی اولاد اس طرف چلی جائے اور کچھ بن کے نکل آئے؟ جو قدرت کو منظور ہوگا وہی ہوتا ہے، بالکل اللہ کو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا، لیکن ایک والدین کی ایک اپنی طور پر ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے طور پر جو مجھے کوشش کرنی تھی میں نے کر لی ہے، اب اللہ تعالیٰ نے جو نتیجہ عطا فرمایا وہ اس کی مرضی ہے۔ تو ماں باپ ایسا کیا کریں؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہی ہے نا کہ ذہن اپنا بھی تو بنا ہوا ہو نا۔ اصل میں آپ نے کہا نا کہ اب اس پپو گڈو کو بنانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ چوٹ لگی تھی، پھر اس کے بعد اس طرف ذہن بنا تھا، اور ہو سکتا ہے کہ وہ چھوٹا بھی اس وقت تک ہاتھ سے نکل چکا ہو اپنے بڑوں کو دیکھ کر۔ تو بہرحال ابتدا سے ہی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، ماحول ہی اسی طرح کا آپ بچے کو دیں کہ اس کا آنا جانا ہی ایسے افراد کے ساتھ ہو کہ جس سے اس کا دین کی طرف رجحان رہے۔ تو اگر بڑا ہو جائے گا اسی معاملے کے، اسی حالات کے اندر کہ جو ہیں اس طرف نہ لانے والے ہیں، کسی اور طرف لے جانے والے ہیں، اب جب اس کی پختہ چیز بن گئی تو اب اس کے بعد آپ اسے کہتے ہیں کہ وہ اس طرف آ جائے تو پھر تھوڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ابتدا سے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ بچے کا اسی طرف میلان کریں، اسی طرف اس کا ذہن بنائیں، یہ بنیادی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ اس سے آپ کا بچہ یہ مائل بھی ہوگا، اثر اپنا ذہن بن جائے گا نا شروع سے، تو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ والدہ کا جب وصال ہوا تو ہم نے سارا کام سنت کے مطابق کیا فوری طور پر، یعنی کوئی اس میں ایسا نہیں تھا کہ ہم نے کوئی تاخیر کی ہو، اور کیفیت تو ظاہر سی بات ہے سب کی وہ غم کی ہوتی ہے، تو سارے معاملات جلدی ہوئے، لیکن ایک بڑی تعداد میں وہاں پر باب المدینہ سے مختلف مقامات سے جنازے کے اندر لوگ پہنچے، اور اس کے بعد یعنی ہزاروں کی تعداد میں جو طلباء تھے انہوں نے جتنا ایصال ثواب کیا دنیا بھر سے، تو یعنی اس وقت ایک کیفیت تھی میرے دل کے اوپر کہ اللہ پاک نے میری والدہ کو یہ انعام عطا کیا ہے کہ اس قدر ان کے لیے طواف ہو رہے ہیں، کہاں کہاں سے دعائیں ان کے لیے کی جا رہی ہیں، تو میسیجز بھی اس پر چلائے جا رہے تھے طرح طرح کے والدہ کے حوالے سے۔ تو اس وقت بھی یہ ذہن تھا، سوچ آ رہی تھی کہ اللہ پاک اگر میری کوئی باتیں قبول ہوئی ہیں اور کچھ نیکی ہوئی ہے تو اس کا سب سے بڑھ کر صلہ جو ہے وہ میری والدہ کو عطا فرمائے گا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ عالم بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، پڑھانے والا بن جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے بہت سارے نیک کام ہو جاتے ہیں، تو والدین کی کتنے وارث تحریک کا اتنا بڑا کردار ہے مفتی صاحب، بالکل تحریک کا اتنا بڑا کردار ہے، اللہ میرے سو کو سلامت رکھے، اتنی پیاری تحریک دی ہے کہ واقعی جب ہمارے گھروں سے کوئی دنیا سے جاتا ہے نا، تو یوں تو کئی مذہبی لوگوں کے جان پہچان والے یا قرب والے یا قریب والے یہ دور دنیا سے جاتے ہیں، یقیناً ان کو بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کے لیے بھی ختم و اصال ثواب وغیرہ ہوتا ہے، نو ڈاؤٹ، مطلب دنیا میں ایسے کئی لوگ پائے جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم دعوت اسلامی کے پوائنٹ آف ویو پہ بات کریں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ شاید جو دعوت اسلامی کے باہر اہل محبت علماء یا اس طرح جو علماء دنیا سے جاتے ہیں، جیسے مفتی شریف حق صاحب امجدی علیہ رحمہ دنیا سے پردہ فرما کر اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، ان کے لیے جو اصال ثواب ہوا، جی میری ماں کے، میری امی کے لیے، میری والدہ کے لیے، میری خالہ کے لیے جو اصال ثواب ہوا، اس طرح آپ اپنا کہہ رہے ہیں، اگر ہم یہ لیں تو شاید ہزاروں دعوت اسلامی کے مبلغین وہ ہیں کہ جنہوں نے جو دعوت اسلامی کے ساتھ جن کی خدمات ہیں، جی اور لوگ ان کی خدمات کی وجہ سے انہیں پہچانتے ہیں، اور جب ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے نا، امی کا، ابو کا یا کوئی ایسے قریب کا، تو دعوت اسلامی کا جو رسپانس ہے نا ان کو زبردست ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہتے کہ جیسے وہ نہیں کہتے کہ وہ ایک اگر بندہ دینی ذہن رکھتا ہو نا تو آدھا غم ختم ہو جائے، یار یہ مل گیا، یعنی یوں ذہن کے دنیا سے تو جانا ہی ہے نا، کوئی بھی ہے اس کو دنیا سے جانا ہے، لیکن اگر دنیا سے جانے کے بعد اللہ پاک یہ عطا فرما دیتا ہے کہ پیچھے اصال ثواب کرنے والے موجود ہوں۔ اب یعنی کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، اگر ہم غور کریں گے تو ایسی کتنی ہی فیملیاں ہمیں ملیں گی کہ جن کے گھر سے گزرنے والوں کو شاید انہوں نے برسوں سے یاد نہ کیا ہو، لیکن ہمارے یہاں روزانہ ہی اصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے، ہفتہ وار اصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے، ماہانہ اصال ثواب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا ظاہر ہے کہ تحریک کی وجہ سے ہے، دعوت اس اسلامی میں کی یہ وجہ کہا جا سکتا ہے میرے پیارے اسلام بھائیوں کہ اگر آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہیں تو خالی وابستگی بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ دیتی ہے، مگر آپ کسی بھی دینی خدمات کے تعلق سے، دعوت اسلامی کے تعلق سے اگر کوئی اہم یا نمایاں
مقام پانے میں اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اور پھر دنیا آپ کو اس کام اور اس نام انداز سے جانتی پہچانتی ہے اور آپ کی ایک تحریک کے طور پر ایک ایسی ایک ساخت بن جاتی ہے، تو الحمدللہ میں نے دیکھا ہے کہ جب ان کا یا ان کے کسی قریبی عزیز کا انتقال ہوتا ہے تو جو کچھ قوم اس کی طرف جو ایصال ثواب کے مدنی گلدستے لے کر آتی ہے اور جو ان کو نوازا جاتا ہے وہ اس کی اپنی مثال آپ، اور یہ ایک دو مثالیں نہیں ہیں، ہزاروں مثالیں پھر سالانہ طور پہ یاد کیا جاتا ہے۔ ہمارے سے کئی مبلغین ہیں، مرحومین ہیں اور مبلغات ہیں کہ جن کی باقاعدہ ہماری مجلس بنی ہوئی ہے جو ان کی سالانہ ایصال ثواب کے اجتماعات وغیرہ کرنے کی وہ تراکیب کرتی ہیں۔ تو ایک شعر سنا دیں مفتی صاحب، پھر ہم چلتے آگے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ طرز میں سنانا پڑے گا۔ اب اس کی طرز تو مجھے نہیں آئے گی صحیح طریقے سے۔ نہیں، طرز تو آئے گی، مل کے چلے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں یہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ سوال ہوا تھا امیر سنت کے ساتھ سفر مدینہ۔ دیکھیں امیر سنت دامت برکاتہ کو آپ یعنی کھلی کتاب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ امیر سنت کا جو پوشیدہ معاملہ ہو وہ جدا ہو اور آپ کا جو ظاہر ہے وہ جدا ہو۔ آپ ان کو ہر مقام پہ ایک ہی جیسا دیکھیں گے، خوف کچھ خدا پوشیدہ ہے مفتی صاحب، وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ زیادتی میں یہی عرض کچھ پوشیدہ ہے مگر وہ ظاہر سے زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ یعنی سارا چیزیں اس طرح ہیں۔ تو اسی طرح مدینہ منورہ میں امیر علیہ سنت کی جو حاضری ہے وہ سارے مناظر تو مدنی چینل پر موجود ہیں، تو وہی ساتھ ہوتا تھا وہاں پر معاملہ۔ پھر اس کے علاوہ یہ کہ الحمدللہ شفقتیں ہیں امیر علیہ سنت کی، تو جانا کہیں ہوا تو کئی ایک مرتبہ پھر وہ بلایا امیر علیہ سنت نے شفقت فرماتے ہوئے، بالخصوص جو پہلی دفعہ جو زبردستی پیچھے پیچھے پہنچے تھے تو اس میں تو امیر علیہ سنت نے بڑی مہربانی فرمائی تھی کہ جب آئی گئے تو پھر ان کو مفتی صاحب کے ڈائٹ بلایا کرتے تھے۔ اور الحمدللہ پھر یہ کہ سعادت بھی نصیب ہوئی حرمین کے سفر کے اندر، کہ امامت کا شرف بھی ان کی سبب جو ہے وہ مجھے ملا کرتا تھا الحمدللہ عز و جل۔ باقی یہ کہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کو جہاں دیکھا ہے، مکہ مدینہ میں دیکھا، یہاں دیکھا، تو ہر مقام پر خوف خدا اور عشق رسول، یہ آپ کی خصوصیات ہیں۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ امیر علیہ سنت بہت سمجھدار ہیں، عقل مند بہت ہیں، بہت عقل مند ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کی پرواہ ہے، اور جس کو آخرت کی پرواہ ہوتی ہے نا وہی سب سے بڑا عقل مند ہوتا ہے۔ حدیث میں موجود ہے۔ بالکل، تو اسی لیے امیر علیہ سنت کو آپ کوئی بھی معاملہ دیکھ لیں، جہاں آخرت کی بات آئے گی آپ کو امیر علیہ سنت وہی فیصلہ کرتے ہوئے نظر آئیں گی کہ جس کے اندر آخرت کا فائدہ ہو۔ عقل کی باتیں۔ جی بالکل۔ مدنی مذاکرہ کے تعلق سے آپ کو ایک جو آپ کی خاص پہچان اس وقت جو دنیا بھر میں ہے، اس کا ایک بہت بڑا حصہ مدنی مذاکرہ، اور مگر مدنی مذاکرے میں آپ نہیں ہیں تو آپ کو یاد کرنا مفتی صاحب کہاں ہیں، مفتی صاحب کہاں ہیں، اور پھر وہ دوران مدنی مذاکرہ جو آپ کے ساتھ کبھی مکالمہ ہوتا ہے، وہ بات چیت ہوتی ہے، کبھی آپ کچھ کہہ دیتے ہیں تو کبھی وہ کچھ فرماتے ہیں، دیکھ لیجئے، جان لیجئے، معلومات لے لیجئے، پھر کہیں ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جو میں نے کہا ہے اس کو نکال دو، جو مفتی صاحب نے کہا ہے وہ ڈال دو۔ تو یہ دنیا دیکھتی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے، یہ مدنی مذاکرے کی چیزیں نہیں، کوئی اسکرپٹڈ نہیں ہے، یہ کوئی مطلب پلانٹڈ بھی نہیں ہے، یہ لائیو، ایسا لائیو ہے کہ وہ لائیو فل لائیو ہے، کہ وہ نہ ان کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیا ہوگا، نہ ان کو وہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ یہ کیا چیز ہوگی۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا تھا ہمارے سامنے ہو رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ مدنی مذاکرہ سیکھنے سکھانے کے لیے ایک بہترین ذریعہ بھی الحمدللہ۔ مدنی مذاکرہ جی، یہ ایک بہت بڑا، مطلب یوں سمجھے کہ اگر آپ کے ساتھ ایک پروگرام ہی مدنی مذاکرے پہ ہو تو وہ ہوتا رہے، بہت لمبا ہو جائے۔ بہت لمبا۔ کیا کہیں گے، سمری کیا بیان کریں گے؟ دیکھیں اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے نعمتیں تو بہت ساری عطا کی، تعاون بہت سارے افراد کا میرے ساتھ ہر مقام پر رہا، اور یعنی جس میں والدین ہیں تو بھائی میرے ہیں، ماموں ہیں، ان کے تعاون رہے،
پھر خارج سے بھی قریب قریب کے لوگوں کا بھی بہت سارا تعاون اس حوالے سے رہا. تو میری پہچان الحمدللہ ساری دنیا کے اندر مدنی مذاکرے کے حوالے سے ہی ہے. یعنی سیدھی سی بات ہے کہ مجھ جیسے جو پڑھے ہوئے جامعۃ المدینہ سے دارالفتہ کے، تو یہ سارے کے سارے آپ یوں کہہ لیں کہ بہت سارے مجھ سے بہتر ہیں. اس میں کوئی یعنی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ مجھ سے اچھا پڑھے ہوئے لوگ ہوں گے، اچھا پڑھانے والے ہوں گے، حافظ مجھ سے اچھے ہوں گے، تلاوت اچھی کرتے ہوں گے، سب چیزیں مجھ سے بہتر ہوں گی. لیکن ان تمام کے مقابلے میں جو یوں کہہ لیں کہ شہرت ہوئی یا دنیا جاننے لگی، تو وہ صرف اور صرف مجھے مدنی مذاکرے کی وجہ سے جاننے لگی. مدنی مذاکرہ ویسے تو بہت پہلے سے زمانہ طالب علمی سے ہی، جب اس کا نام مدنی مذاکرہ نہیں ہوتا تھا، امیر اہل سنت سے سوال جواب ہوتے تھے، وہ باقاعدہ پرچیاں آتی تھیں اور اس پر امیر اہل سنت سے پوچھا جاتا تھا. تو اس وقت میں چوتھے درجے میں تھا، تو بڑا یعنی مسجد میں نیچے ہوا کرتا مسجد میں نیچے ہوا کرتا تھا. میرے ساتھ اس پہ بڑا وہ ہوا تھا معاملہ، پہ ایک دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں کہ یہ میرے خیال میں 2003 کی بات ہوگی یا 2002 کی بات ہوگی. میں فیضان مدینہ حیدرآباد کے اندر تراویح پڑھاتا تھا. 2 سال میں نے وہاں تراویح پڑھائی ہے فیضان مدینہ حیدرآباد کے اندر. تو وہیں میری تھی کہ رمضان کی چھٹیاں ہوں گی تو میں نے وہیں تراویح پڑھانی ہے فیضان مدینہ حیدرآباد میں. اور ایک بڑی بات ہوتی ہے کہ مرکز کے اندر بندہ جو ہے وہ تراویح پڑھائے گا. تو رمضان سے کچھ پہلے امیر اہل سنت کا پیغام آیا جامعۃ المدینہ میں. اس وقت 2-3 ہی شاخیں تھیں. تو آپ نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ ہر طالب علم جو ہے وہ مدنی قافلہ کورس کر لے. اس وقت اس کو مدنی قافلہ کورس کہتے تھے. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں وضو خانے پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میں وہ ظاہر کے ذہن میں وہ چل رہا تھا سارا کہ یار تراویح کبھی چھوٹی نہیں ہے، پڑھاتا ہوا آ رہا ہوں ہمیشہ. تو کبھی یہ خیال ہے کہ تراویح چھوڑوں کیسے، پھر دوسری طرف یہ خیال کہ یار امیر اہل سنت کی خواہش ہے. میں وضو خانے پہ بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا. اس وقت میں نے کہا کہ یار ایک طرف میری خواہش ہے اور ایک طرف امیر اہل سنت کی خواہش ہے. لہذا میں نے اسی وقت جو انتظامیہ تھی، مجلس تھی، اس کو میں نے کہا کہ میں جو ہے وہ مدنی قافلہ کورس کروں گا، میں تراویح اس سال نہیں پڑھاؤں گا. پھر میں نے پیغام بھجوا دیا تھا حیدرآباد کے اندر کہ میں اس سال تراویح نہیں پڑھا سکوں گا. تو میں نے پھر مدنی قافلہ کورس یہاں رمضان کے دنوں میں کیا. اب اس کی برکت بھی مجھے کافی ساری ملی. ایک برکت یہ ملی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا قرب حاصل ہوا کہ میں تراویح کی سماعت کے لیے مجھے کہا کہ آپ سماعت کر لیں. تو سماعت میں بالکل امیر اہل سنت میں امیر اہل سنت کے ساتھ ہی کھڑا ہوا کرتا تھا. یہ شرف حاصل ہوا. پھر کچھ تراویحاں مجھے پڑھانے کا موقع ملا کچھ دن تک. تو وہ الحمدللہ امیر اہل سنت بھی اس میں تشریف فرما تھے. یوں پڑھائی اس کے اندر. اسی وقت پھر مدنی مذاکرہ یعنی سوال جواب کا سلسلہ جس کو ہم مدنی مذاکرہ کہتے ہیں وہ شروع ہوا. تو امیر اہل سنت نے پھر مجھے بھی فرمایا کہ آپ اس میں بیٹھیں. اس میں مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ اس حوالے سے تھا ماضی کی یادوں میں کہ میں بیٹھا ہوا تھا اور مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بھی تشریف فرما تھے برابر میں. اور ظاہر ہے کہ وہی اصل اس وقت انہی سے پوچھا جاتا تھا ساری چیزوں کو. میں تو طالب علم تھا اس وقت، اب بھی طالب علم ہوں. تو چوتھا درجہ تھا، چوتھے درجے کے اندر میں پڑھ رہا تھا. تو امیر اہل سنت سے سوال کیا گیا کہ اللہ رکھا نام رکھنا کیسا ہے. تو امیر اہل سنت نے مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی طرف دیکھا اور کہا کہ کوئی حرج تو نظر نہیں آتا اللہ رکھا نام رکھنے میں، کیا عربی اس کی بنے گی. تو مفتی فاروق صاحب ابھی ان کا قفل مدینہ تھا جو تھا، میں بول اٹھا اس کو محفوظ اللہ بولیں گے. میں نے اس نے مجھے چونک کے دیکھا اور فرمایا کہ بات تو صحیح ہے، یہ بنے گا اس کا معنی. تو اس کے بعد پھر الحمدللہ آنا جانا شروع ہو گیا امیر اہل سنت کی بارگاہ کے اندر. اور آتا جاتا رہتا تھا. یہ سوالات جوابات کا سلسلہ جب شروع ہوا، پھر اس کے بعد مدنی چینل پر یہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہمارا شروع ہوا. تو اس میں بھی آنا جانا رہتا تھا، پابندی نہیں رہتی تھی. تو بنیادی کردار اس میں میری پابندی کا جو سلسلہ بنا وہ ایک تو مفتی فضیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت بنی. انہوں نے آپ کا نام دیا؟ انہوں نے میرا نام دیا تھا. شاید آپ نے ہی پیغام بھیجا تھا یا امیر اہل سنت براہ راست بھیجا تھا یا آپ کی طرف سے غالباً آیا تھا کہ کسی ایک کی ضرورت روزانہ ہے تو اس میں سے آپ جو ہے وہ دارالفتہ والوں کی ڈیوٹی لگا دیں. تو پھر انہوں نے میری اور ایک اور اسلامی بھائی کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ آپ دونوں نے ایک دن چھوڑ کے ایک دن جانا ہے اور باقی سب کو کہا کہ آپ لوگوں نے ایک ایک دن پہنچنا ہے. تو پہلے دن میری باری تھی، میں حاضر ہوا. پھر اس کے بعد میں نے ان سے کہہ دیا کہ میں تو روزانہ آؤں گا، جس کو آنا ہے آپ بھلے بیچتے رہیں لیکن میں پابندی کے ساتھ آؤں گا. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ پابندی کے ساتھ آتے رہیں. ایک تو یہ ہوا. دوسرا، جب اس سے بھی پہلے یہ ہوا تھا کہ آپ کو شاید یاد نہ ہو
جو محراب کے پیچھے سیڑھیاں اوپر جاتی تھی جہاں سے پہلے ہم اوپر چڑھتے تھے، تو وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا حیدرآباد جانے کا ذہن بن گیا تھا۔ اس وقت میں فارغ تحصیل ہوا تھا، کچھ ہی وقت گزرا تھا، تو ذہن پورا بن چکا تھا کہ میں نے حیدرآباد چلے جانا ہے، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سامان سمیٹنے کا بھی ایک ذہن بن چکا تھا گھر والوں کا۔ تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ میں جانے کی سوچ رہا ہوں انہوں نے تیاری کری رہے ہیں جی، آپ نے مجھے یہ کہا کہ میرا مشورہ ہے کہ یہیں رہ جاؤ اور باپا آپ کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ پھر میں نے گھر والوں کو جا کے بتایا کہ بھائی یوں ہے، میرا ذہن بھی بن چکا تھا، نہیں مجھے نہیں جانا، تو گھر والوں کو بتایا، پھر گھر والوں سے مشورہ ہوا، امی ابو کو بھی بتایا، تو سب نے پھر یہ کہا کہ آپ یہیں ٹھہرے رہیں۔ تو الحمدللہ پھر اس کے بعد مدنی مذاکرے کی ایک پابندی شروع ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ میں ناغہ کبھی کروں، وہ حضور ہوتے ہیں آزار ہوتے ہیں بھی، الحمدللہ میں ایسی حالت میں بھی، اس میں سب سے بڑا تعاون میرے گھر والوں کی طرف سے اس حوالے سے میرا بہت رہا، یعنی بعض اوقات گھر والوں کی طبیعت بھی ڈسٹرب ہوئی تو انہوں نے اس حال میں بھی مجھے کہا کہ آپ پہنچ جائیں مدنی مذاکرے۔ دیکھیں مفتی صاحب، جہاں والدین کا کردار ہے نا، وہاں شادی کے بعد گھر والوں کا کردار، جیسے امیر سنت خود اپنے جو بچوں کی امی ہیں ان کے تعلق سے براہ راست مدنی مذاکرے میں بھی فرمایا ہے، تو یہ ایک ایسا کنٹریبیوشن ہوتا ہے کہ حقیقت یہ کہ اگر انسان کہیں آگے بڑھتا ہے، بالکل کوئی نمایاں کام اللہ کی رحمت سے اس کی رضا والا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کا ایک اچھا خاصا کہہ سکتے ہیں بالکل تعاون، کردار سپورٹ ہوتا ہے۔ اب اس معاملے میں علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ایڈمائر کرتا ہوں، ان کو میں اس حوالے سے زیادہ پسند کرتا ہوں۔ یعنی ایک تو ان کی پسندیدگی کی تو کئی وجوہات ہیں، جی، اور ایک اور ان کی پسندیدگی کی پسند کرنے کی ایک وجہ میں یہ بیان کرتا ہوں، جنت زیور کی کتاب ہے، اس کا جو انتصاب ہے نا وہ انہوں نے اپنی زوجہ کے نام پر کیا ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی میں یہ پڑھ کر کہ اس کتاب کو انہوں نے اپنی بچوں کی امی کی طرف منسوخ کیا ہے، اور اس میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اگر وہ امور خانہ داری نہ سنبھال کی اور وہ ساری ذمہ داریاں نہ سنبھال کر مجھے نہ فارغ کرتی، آزاد کرتی، تو شاید میں یہ نہ کام کر پاتا۔ بالکل لہٰذا یہ اس کتاب کو میں ان کی طرف منسوخ کرتا ہوں، یہ پورا خلاصہ ہے۔ بالکل اس سے مجھے بہت پسند آیا کہ یہ بھی وہ فیملی ممبرس ہیں کہ جنہیں اپریسیشن کی ضرورت ہے۔ بالکل ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اصل میں جیسے میں مدنی مذاکرہ ہے نا، ہمارے خاندان کے یہ شوق و ذوق کے ساتھ سب دیکھتے ہیں، یعنی اگر کسی دن میں لیٹ ہو جاؤں نا تو اچھا، میرے والد صاحب جو ہے نا، یہ شاید ان کا مدنی مذاکرہ کو قضا نہیں ہوتا، یہ سارا دیکھتے ہیں، مدنی مذاکرہ پورا دیکھتے ہیں، تو لیٹ ہو جاؤں نا تو مجھے بھائیوں کی طرف سے آئے گا اور والد صاحب کی طرف سے آئے گا کہ کیا ہوا۔ اچھا، وہ ہم ترکی گئے تھے نا، تو آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی میں سردی کے اندر میں رات کھڑے ہو کے میں نے الحمدللہ، اس میں بھی امیر سنت کی کرامت تھی۔ اچھا، ہاں، ترکی کی سردی آپ کو پتہ ہے، پھر کونیا کی سردی وہ مائنس کے اندر تھی، آپ یقین کریں میں سادہ کپڑے کے اندر تھا، میں نے اندر بھی کچھ نہیں پہنا ہوا تھا، اور مجھے سردی ٹھیک ٹھاک لگتی ہے، تو میں ایسے کپڑوں میں 20 منٹ سے کھڑا ہوا تھا، اور میرے یہاں بارش گر رہی تھی، لیکن مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا، اس وقت شاید آپ کو اس کا بات کا بتاؤں، ہمیں بھی احساس ہو رہا تھا، آپ کھڑے تھے اور امید سنو تھے کسی اور سوال کا جواب چل رہا تھا، جی اور ہم نے آپ کو ایز اے لائن اپ ہو چکے تھے آپ، جی، لیکن ہم آپ کو آنر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے کہ جواب چل رہا تھا، اور ہم آپس میں کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب کی حالت بہت خراب ہے، مفتی صاحب کھا پی رہی ہے، نہیں مجھے لیکن اس وقت نہیں پتہ چلا۔ اچھا، لیکن آپ کی کیفیت تھی، نہیں، وہ دعا نکل رہا تھا سے آپ کے۔ ہاں، ظاہر ہے کہ وہ اتنی سخت سردی کہ وہ بارش الگ ہو رہی تھی، ہلکی ہلکی سی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اچھا، جیسے فارغ ہوئے نا، پھر دوڑ لگائی ہوٹل کی طرف، کیونکہ وہاں ہوٹل کی طرف وہ نہیں آ رہے تھے، سگنل نہیں آ رہے تھے، تو اس لیے مجبوراً ایک دوسری نیت یہ تھی کہ سامنے سیدی جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی تھا، تو ہم نے چلو اس کے سامنے بھی ہو جائے گا، تو میں سادہ چپل پہن کے، وہاں چپل پہنے بھی نہیں جاتے، بھاگتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ اچھا، اس کے لیے فون آیا تھا میری گھر والوں کی طرف سے کہ میرے اس نے 2 دفعہ یاد کر چکے ہیں، کوئی بھی نہیں ہے، آپ کہاں ہیں؟ تو میں نے کہا یار میں تو ہوٹل کے اندر ہوں۔ اسی وقت میں نے پھر چپل پہنے اور باہر آ گیا تھا۔ تو یوں ہمارے یہاں پر یوں تنبیہ ہوتی رہتی ہے۔ نہیں، یہ ہوتا ہے، میں چند ایک دفعہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ایک واقعہ بیان کر چکا ہوں۔ میرے ایک اپنے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی ہیں، ابھی ماشاءاللہ ذمہ داری پر ہیں، مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ میں گھر بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا، تو اتنے میں امیر سنت نے ایک ذکر چلتا ہے بعد اوقات، ہمیں فرماتا ہے یار کراچی والوں، فیضان مدینہ میں آ جاؤ، مسجد میں آ کر جو
تو ہمیں اس کو اس طرح ترغیب دینا رہے کہ مسجد میں آ جائیں اور فیضان مدینہ میں آ کر مدنی مذاکرہ اٹینڈ کرے وغیرہ. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں گھر مطلب وہاں گھر ہے وہی نہیں، یعنی میں گھر پہ بیٹھ کے چائے پی رہا ہوں، مدنی مذاکرہ دیکھ رہا ہوں. تو مجھے میرے گھر والوں نے آواز دی، بچوں کی امی نے، آپ سن نہیں رہے ہیں حضرت صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہم ہیں نا گھر میں بیٹھ کے دیکھنے والی ہیں، آپ جائیں فیضان مدینہ جائیں، وہاں جا کر مدنی مذاکرہ اٹینڈ کریں. تو یہ امیر سنت کی مدنی بیٹیاں ہیں. کافی باتیں مفتی صاحب کے ساتھ کرنی ہے ماشاءاللہ، اور سوالات بھی میرے پاس کافی ہیں. کالس لیتے ہیں. ڈاکٹر عبدالحفیظ اتاری عرض کر رہا ہوں اسلام آباد سے. ماشاءاللہ نگرانی شورا کا سلسلہ بہت پیارا ہے، ماضی کی یادیں، اور آج ہماری ایک بہت ہی پسندیدہ شخصیت تشریف لائی ہیں مفتی احسان صاحب. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. تو آپ ہمارے لیے واقعی قابل رشک ہیں، آپ امیر اہل سنت کے بہت قریب رہتے ہیں اور آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ. اچھا حضور ماشاءاللہ میں آپ کی استقامت کے واقعات سن رہا ہوں اور آپ کا علم دین سیکھنے کا شوق بھی سن رہا ہوں، اور بہت خوب ماشاءاللہ. اے کاش کہ ہماری نسلوں میں بھی یہ چیز ٹرانسفر ہو اور ہماری جو ینگ جنریشن ہے وہ بھی اس طرف موٹیویٹ ہو. حضور میں ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں ایز این اسسٹنٹ پروفیسر 19 گریڈ میں سرو کر رہا ہوں. تو آج کل جو اسٹوڈنٹس ہیں نا ان کا رجحان بہت دور ہوتا چلا جا رہا ہے پڑھائی سے، اور نہ دلچسپی رہی ہے پڑھائی میں، اور حاضری بھی بہت کم، بمشکل 50-60%. تو اس حوالے سے بھی کوئی مدنی پھول ارشاد فرما دیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. اصل میں اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ تو یہ سوشل میڈیا ہے، موبائل ہے، کہ جس کی وجہ سے تعلیم کی طرف رجحان یہ بہت کم ہوتا جا رہا ہے، اور بنسبت دنیاوی دینی اداروں کے بنسبت دنیاوی جو ادارے ہیں اس کے اندر اور زیادہ یہ بہت زیادہ مسائل ہیں اس حوالے سے. تو بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں، تو اس کو بولتے ہیں تشویق الی العلم، علم کی طرف شوق دلانے والی چیزیں. تو واقعات اس حوالے سے جو بزرگوں کے ہوتے ہیں وہ بڑے قابل جو ہے وہ بہت زیادہ مفید ہوتے ہیں، کہ وہ اگر پڑھے جائیں سنے جائیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. جی موٹیویشن سے بالکل. یعنی آج کل تو اس کا رواج ہے موٹیویشنل جو اسپیکر دولت مند بنانا، تو کوئی دولت مند کی باتیں سناتے ہیں، اس طرح ہوتا ہے. تو آپ اگر اس حوالے سے جو واقعات ہیں، جیسے مکتبۃ المدینہ کی کتاب حافظہ کیسے مضبوط ہو، تو اس میں حافظہ کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ واقعات بھی اسے بزرگوں کے کافی سارے اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں. یوں ہی اور علماء کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں. علامہ فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا مختصر رسالہ ہے مطالعے کی اہمیت، اس کو آپ پڑھ کے دیکھیں. اس کے اندر واقعات ایسے ہیں کہ آپ چھوٹا سا رسالہ لیکن اس کے ذریعے آپ کو بہت شوق حاصل ہوگا. پھر اس کے بعد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی مذاکروں کے اندر اس حوالے سے بڑا ذوق ہے، اور یعنی ہر ہفتے کے لیے جو مدنی رسالہ دے دیا مدنی مذاکرے کے اندر، اس سے علم کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ایک تو طلباء کو ایک راہ سیدھی دے دیں، کیونکہ موبائل چھڑوانا یا سوشل میڈیا نہ چھڑوانا تو ایک طرح سے ناممکن ہے. تو آپ اس کی جگہ پر ان کو ایسی چیزیں دے دیں کہ جو ان کو فائدہ دیں، اور جتنا ان کا دین کی طرف رجحان ہوگا اتنا زیادہ ان کا مطالعے کا شوق بڑھے گا. دین کی وجہ سے مطالعے کا شوق یہ بڑھتا ہے، اور اس بات کو اب وہ لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جو دین کے بظاہر ان کا کوئی تعلق نہیں ہے مدارس کے ساتھ، لیکن ان کے اس طرح کے تاثرات آتے رہتے ہیں کہ جو مطالعے کا رجحان، اچھے انداز میں گفتگو کرنے کا رجحان دینی مدارس کے طلباء کے اندر ہے، جامعات کے طلباء کے اندر ہے، ویسا دوسرے اداروں کے اندر نہیں ہے. تو دین کی طرف مائل کریں، ان کو اچھی چیزیں پڑھائیں. دعوت اسلامی کے جو رسائل ہیں اتنے ہیں، اور یقین کریں عوام کے اعتبار سے بلکہ علماء کے اعتبار سے بھی اس کے اندر اس قدر مواد ہے کہ جو آپ کو بہترین علم عطا کرے گا. اس کے اندر اللہ والوں کی باتیں کتاب ہے جی، اس میں اتنی ہمارے علماء بزرگ اصحاب کی بایوگرافی ہے، اور ایسی ان کی باتیں، اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ان کی آپ ایک ورڈ ہے نا ہمارے کہا سکسیس سٹوریز، ان کی مطلب کہ زندگیوں کے جو واقعات وہاں جو لکھے ہوئے ہیں نا اس کی بات ہی کچھ اور ہے. اگر ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ اس میں سے نکال کر روزانہ 1-1.5 منٹ اگر اپنے اسٹوڈنٹس کو دینا شروع کریں، تو ان کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی روحانی تربیت اور ان کے اندر جو ایک مقصد زندگی کا جو ایک پہلو آئے گا، وہ ہو سکتا ہے کہ ان کو کئی جگہوں پر ایڈجسٹ کرنا شروع کر دے. کہ جنرلی طور پر انسان جن چیزوں سے سکسیس کامیاب ہوتا ہے اور اس کو کہیں کوئی نمایاں کام کا موقع ملتا ہے، یہ وہ عادتیں ہوتی ہیں جو عموماً بندہ فطری طور پر کرنے کے لیے اتنا تیار نہیں ہوتا. جلدی اٹھنا، کم کھانا، کم بولنا، فضول کام چھوڑ دینا،
بیکار کی تفریحات سے جان چھڑا لینا اور وقت کی پابندی کرنا، ایسے بہت سارے کام ہیں جو دنیا کے کامیاب لوگوں کی خصوصیات میں سے یہ نمایاں خصوصیات ہوں گی۔ جس حدیث پاک میں ہے کہ انسان کے حسن اسلام سے یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی کاموں کو ترک کر دے، یعنی جس کا نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اب ان تمام عادتوں کو چھوڑنا، وقت پر کھانا، ایک ہر چیز کو ان کے ٹائم فریم کے ساتھ لے کر چلنا، یہ عمومی طور پر بندہ اس کو اتنا ایکسیپٹ نہیں کر پاتا کہ کب وقت پر سونا ہے کب وقت پر اٹھنا ہے۔ لیکن دیکھا جائے تو یہ جو عادتیں ہیں انہیں آپ مطلب کہ کامیابیوں کی چابیاں کہیں گے آپ۔ تو اللہ کرے کہ ہم مطلب کہ اپنی زندگی کو بامقصد بنانے میں کامیاب۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اطاری ہے۔ آج ماضی کی یادیں پروگرام کے اندر مفتی حسان مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اور نگران شورا کی علم میں، عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بار بار بلکہ ہزار بار میٹھے مدینے کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے ماضی کی یادیں امیر اہل سنت کو جب آپ بچپن میں تھے اس وقت کیسے پایا، اور ہمارے حاجی مشتاق اطاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ آپ کا کتنا وقت گزرا؟ یہ بھی میں نے اپنے ناظرین کی خوبی دیکھی ہے مفتی صاحب۔ میرے اتنے پروگرام یہ ماضی کی یادوں کے بھی دیگر چلتے رہے، مگر وقتاً فوقتاً یہ ہمارے اسلامی بھائی میرے حاجی مشتاق کو نہیں بھولتے۔ سبحان اللہ۔ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی سوال میرے مشتاق کے لیے آ جاتا ہے۔ یعنی 33واں یہ ایپیسوڈ ہے، 33۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نہیں کہتا 100%، لیکن اکثر پروگرام ایسے ہیں جن میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا سوال آتا ضرور ہے کہ کچھ حاجی مشتاق کے بارے میں بتائیں۔ قوم بھولتی نہیں ہے، بالکل۔ یہ بے وفا نہیں ہے۔ میں دعوت اسلام والوں کو بے وفا نہیں سمجھتا۔ اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے نا دعوت اسلامی میں، تو یہ دعوت اسلامی والے شاید آپ کو نہیں بھولیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ جی آپ بتائیے پلیز۔ حاجی مشتاق صاحب کے ساتھ چند ایک دفعہ تو اس سے اتنا بہت زیادہ تو تعلق کیوں نہیں رہا کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے سے تھے، اور لیکن بچپن سے ہی حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتوں کو سننا، اور یوں کہہ لیں کہ نعت خوانی کے حوالے سے جو چند مشہور شخصیات تھیں ان میں سر فہرست جو حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، کہ جن کی نعتوں کو سن کے یوں کہہ لیں کہ چھوٹے سے بڑے ہوئے تھے۔ تو میری 2-3 ملاقاتیں ہوئیں الحمدللہ۔ پہلی دفعہ تو مدرسۃ المدینہ کے تحاتی میں گیا تھا، ہمارے مدرسے کے قاری صاحب ناظر صاحب کے ساتھ ٹنڈو الایار میں تشریف لے کر آئے تھے حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہاں پر ان کا بیان تھا۔ میں بھی پچھلے دنوں کچھ عرصے پہلے ٹنڈو الایار بیان کے لیے گیا تو وہاں کے اسلامی بھائیوں سے میں وہی ماضی کی یہ باتیں شیئر کر رہا تھا، تو ان کے ساتھ بیٹھنے کا وہاں پہ شرف حاصل ہوا تھا، اور انہوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے۔ جب بتایا تھا نا کہ حفظ کر رہی ہیں، 3-4 ہم گئے تھے ساتھ، تو خاص مجھ سے انہوں نے سوالات کیے تو میں نے ان کو جوابات دیے تھے اس حوالے سے، تو وہ بڑے خوش ہوئے تھے اور دعائیں بھی دی تھیں۔ ایک تو وہاں ان سے ملاقات ہوئی۔ اچھا، اس دن ملاقات ہوئی، دوسرے دن صبح جب ہم مدرسے پہنچے تھے مدرسۃ المدینہ میں، اس وقت میں 25واں پارہ حفظ کر رہا تھا، 6واں پارہ میں نے پیچھے کی طرف سے حفظ کیا ہے، تو 6واں پارہ تھا اس وقت میرا، یعنی 25واں پارہ۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ سارا منظر۔ تو جب صبح مدرسے پہنچے تو میری آنکھیں سوجی ہوئی تھی، چھٹی کا تو تصور نہیں تھا، تو اور اس وقت مجھے 25 لائنوں کا سبق ملتا تھا عمومی طور پر۔ اب وہ گئے، ہم مغرب کے بعد سے گئے ہوئے تھے، ٹنڈو الایار پہنچے تھے وہاں پر، تو یاد کرنے کا تو مجھے موقع ہی نہیں ملا تھا، اور ڈر بھی تھا کہ سنانا تو ہے قاری صاحب کو سبق، چھٹی تو ملے گی نہیں اس حوالے سے، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ دوسرا بھی ہو جائے۔ تو مجھے وہ وقت یاد ہے کہ میں کونے میں بیٹھ گیا تھا، میں نے کہا کہ سب کا نمبر، ویسے میں شروع میں چلا جاتا تھا سنانے کے لیے، 2-3 کے بعد میرا نمبر آ جاتا تھا، تو میں کونے میں بیٹھ گیا، میں نے کہا سب سنا دیں گے نا اس کے بعد میں سناؤں گا۔ سارے سنا کے جب میرے تک پہنچا نا تو میں نے 25 لائنیں یاد کر لی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین۔ وہ مجھے خود یقین نہیں آتا تھا کہ مجھے یاد کیسے ہو گئی، تو وہ ہو سکتا ہے کہ حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی برکت ہو کہ وہ یاد ہو گئی اور میں سنا دی تھی۔ وہ مقام بھی مجھے یاد ہے کہ کس مقام سے یاد کیا تھا اور کس طرح یاد ہو گیا تھا مجھے۔ یہ ملاقات ہوئی تھی وہاں پر ٹنڈو الایار میں، اور ایک حیدرآباد کے اندر ملاقات ہوئی تھی۔ مجھے شوق بہت تھا نعت خوانی کا شروع کے اندر، تو اس لیے ان سے ایک دفعہ ملاقات کا موقع مل گیا، تو میں تو قریب ان کے بار بار جیسے جاتے ہیں تو کوشش کر رہا تھا ان سے ملاقات کی، اور آج بھی یاد ہے کہ اسلامی بھائی ان کو پکڑ کے یوں ساتھ لے گئے تھے، بڑا غصے ان کے پر ہوا تھا کہ یار یہ کیا ہوا،
اتنی مشکل سے موقع ملا اور یہ اٹھا کے مشتاق بھائی کو ساتھ لے گئے. ان سے میں ٹپس لے رہا تھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے. ایک ہی ہوا. تیسرا پھر میں شروع میں آیا تھا گلستان جوہر جامعۃ المدینہ پڑھنے کے لیے، لیکن کسی وجہ سے مجھے پھر فیضان مدینہ اپنا ٹرانسفر کروانا تھا، تو وہ بڑا ٹیکنیکلی معاملہ ہو گیا تھا، ہو نہیں پا رہا تھا. تو پھر حاجی مشتاق صاحب سے گزارش کی تھی کہ میں جو ہے نا اس طرف ادھر آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کہہ دیتا ہوں، لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا 3-4 دفعہ نہیں ہو پایا. تو میں نے پھر ان کو فون کیا، پی ٹی سی ایل اس وقت ہوتا، میں نے پی سی او سے جا کے فون کیا. میں نے ان کو کہا کہ میری بھاگا دوڑی لگی ہوئی ہے. بولے کیا لگی ہوئی ہے؟ بھاگا دوڑی لگی ہوئی ہے اور ٹرانسفر ہو ہی نہیں رہا یہاں پر. تو پھر کہتے ٹھیک ہے میں کرتا ہوں. پھر دوسرے دن وہاں پر میرا ٹرانسفر ہو گیا. تو یہ چند ایک ملاقات ہوئیں. پھر یہ جس سال ان کا وصال ہوا اسی سال کی بات ہے جب ہم مدنی قافلہ کورس کر رہے تھے. تو پھر امیر علیہ سنت اسی وقت مسجد کے اندر ہی تھے، اطلاع پہنچی تھی. تو یوں چند ایک ملاقاتیں حاجی مشتاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ہوئی ہیں، لیکن سننا بچپن سے ان کے بیانات سننا، ان کی نعتیں سننا یہ جی کال دیں. اللہ پاک اس پروگرام کو نگران شورا کو مفتی صاحب کو نظر بد سے بچائے. حاجی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، بنگلہ دیش تشریف لے کر گئے تھے آپ، اس کی کوئی ماضی کی یاد ہو تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. مفتی حسان صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے، دارالفتہ اہل سنت کی کوئی ماضی کی یاد ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. آپ مکے اور مدینے کتنی بار گئے؟ باپا جانی کے ساتھ چل مدینہ کی سعادت کتنی بار نصیب ہوئی ہے؟ اور مدینہ شریف کی کوئی ماضی کی یاد ہو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. جی مفتی صاحب، پہلے تو چلا آپ نے میرے بنگلہ دیش کے تعلق سے جب پوچھا ہے تو انشاءاللہ اس پر پرام کریں گے. بنگلہ دیش کے تعلق سے اچھا سفر رہا، اللہ کا شکر ہے، اللہ قبول فرمائے. اور بنگلہ دیش کے جو ہمارے عاشقان رسول اسلام بھائی ہیں، یہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کو اور نیکی کی دعوت کو ماشاءاللہ عام کرنے میں مصروف عمل ہیں. اور شکر ہے اللہ کا، میں 2007 میں آخری گیا تھا اور اب 2022 اور 23 یعنی 2022 کا اینڈ تھا اور 2023 کی ابتدا تھی. تو کافی بہتری ہے دعوت اسلامی کاموں میں، کافی ترقی ہے ماشاءاللہ. اسلامی بھائیوں کا کافی اچھا رجحان ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بھی ایک بہت خوبصورت شعور ہے کہ ہماری آنے والی نسلوں کو، کرنٹ جنریشن، اپ کمنگ جنریشن، ان سب کو کس طرح ہمیں دین کے قریب لانا. اور دو فتنے فساد ہیں، ایمانیات کو برباد کرنے والی کئی چیزیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت کرے، ان سے بھی ہم نے آقا کی امت کی حفاظت کرنی ہے. تو انشاءاللہ پھر اس پر کبھی یہ پروگرام کریں گے. لیکن آج کا پروگرام ماضی کی یادیں مفتی صاحب کے ساتھ ہے. مفتی صاحب 2-4 سوال انہوں نے ایک ساتھ کر دی ہے. جو تعلیمی معاملہ ہے دارالفتہ سنت کے حوالے سے پوچھا، تو میں تھوڑا سا پیچھے کی طرف آ کے اس کو کنٹینیو کرتا ہوں. الحمدللہ درس نظامی تو مکمل پھر یہیں پر جو ہے وہ فیضان مدینہ کے اندر کیا 2 حدیث تک، اور کئی اساتذہ سے الحمدللہ مجھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی، جس کی پوری فہرست الحمدللہ میرے پاس تیار ہے، لکھی ہوئی ہے میرے پاس کہ میں نے کس سے کیا پڑھا ہے. اور متاثر کن بھی کئی استاد تھے، لیکن خاص طور پر جو میرے استاد محترم مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان سے پھر ہم نے مسلم شریف پڑھی تھی آخری دنوں کے اندر. میں نے بہت زیادہ نہیں، یعنی جو کتاب کے حوالے سے بہت زیادہ نہیں پڑھا، دارالفتہ کے حوالے سے بہت زیادہ، اور کئی معاملات کے اندر ان سے جو مجھے رہنمائی حاصل ہوئی ہے. تو ان کا جو انداز تدریس تھا اور ان کا جو پڑھانا تھا، یعنی ہم ششدر رہ جاتے تھے کہ اس قدر ان کی یعنی 2005 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، آخر بالکل آخر تھا، اس وقت ان کا پڑھانا تھا اور باتیں بتانا تھا. تو بہت ساری باتیں آج بھی مجھے ان کی یاد ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہمیں پڑھایا تھا. تو اول یہ تھا، ان کے متاثر کن شخصیات میں سے ایک اساتذہ میں سے یہ تھے. اور پھر جب فارغ ہوئے 2005 کے بالکل آخر میں، دسمبر کا مہینہ تھا، اور مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی اس وقت حیات تھے. تو تخصص کا ہمارا ٹیسٹ تھا، دینا تھا. تو مفتی قاسم صاحب مجھے اس وقت اتنا زیادہ نہیں جانتے تھے، اور کیونکہ 1-1.5 مہینہ ہی ہوا تھا، اس سے پہلے بھی کچھ ملاقات ہوئی تھی لیکن اتنی زیادہ ملاقاتیں نہیں ہوئی تھیں. تو بعض اساتذہ نے سفارش کی میری کہ کچھ بتایا میرے حوالے سے، کہا کہ آپ ان کا ٹیسٹ دارالفتہ کے حوالے سے لے لیں. مجھے بھی کہا کہ آپ ان کو ٹیسٹ جو دیں اس حوالے سے دیں. تو اب وہ ماضی کی یاد ہی ایک طرح سے، جب ٹیسٹ میرا شروع ہوا تو جب میں باہر آیا تو مجھے ایسا لگا کہ شاید میں فیل ہو گیا. اب مفتی صاحب کے سامنے بیان کرنا اور بولنا، اور پھر ان کے آگے سے جو سوالات ہوں کہ اس سوال پر یوں تو اس سوال پر یوں، تو میری تو ایسا لگا کہ شاید میں
نہیں نکل پاؤں گا، لیکن پھر 3-4 دن کے بعد پیغام آیا کہ ان کو دارالفتہ کے اندر بھیج دیں۔ ماشاء اللہ۔ الحمدللہ پھر وہیں دارالفتہ میں 2006 میں ابتدا کے اندر ہی جنوری سلسلہ شروع ہوا۔ الحمدللہ مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ مفتی قاسم صاحب کے تحت جو ہے وہ ایک عرصے تک وہیں پر کنز الایمان کے اندر فتاویٰ نویسی کا سلسلہ جاری رہا، اور پھر اس کے بعد جب مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ فیصل آباد تشریف لے کر چلے گئے تھے، تو مفتی فضل صاحب کے پاس تدریب جو ہے اس کی پریکٹس میں ان کے پاس ہی کرتا رہا۔ ابھی الحمدللہ ریسنٹلی جو ہے وہ دوبارہ مفتی قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے تحت ہمارا جو دارالفتہ ہے دارالحبیبیہ جو ابھی کھلا ہے، تو وہاں میری ذمہ داری ہے، تو وہ مفتی صاحب کے تحت ہی ہے، تو اب انہی کے تحت یہ فتاویٰ نویسی کا سلسلہ اب دارالفتہ سنت جو حبیبیہ ہے، جی اس میں آپ کی یہ میری ذمہ داری ہے وہاں پر جوابات دینے کی۔ ماشاء اللہ۔ تو مفتی صاحب کی الحمدللہ بہت زیادہ شفقتیں رہیں، اور کئی چیزوں کی حوالے سے حوصلہ افزائی بھی اور آگے بڑھانا بھی ان کا رہا۔ 2006 کی ابتدا میں نے دارالفتہ کو جوائن کیا تھا، اور پھر اس کے بعد جوائن کیا اس کو، اور اس کے بعد ایک سال ہی بس چھٹا سال 2006 جو تھا یہ مکمل ہوا۔ 2007 کی ابتدا میں مفتی صاحب نے مجھے کہا کہ آپ کو فیضان مدینہ میں دور حدیث پڑھانا ہے، اور یعنی کہ ابھی فارغ ہوئے ایک سال ہی ہوا تھا، تو لیکن ان کی ایک نوازش تھی، شفقت تھی، تو پھر مجھے فیضان مدینہ میں دور حدیث پڑھانے کے لیے سنن ابو داؤد شریف یہ دی گئی، وہ میں نے پڑھائی 2 سال۔ پھر اس کے بعد ترمذی شریف میں نے پڑھائی۔ پھر 2011 میں جب حج کی سعادت نصیب ہوئی تو میں واپس جب آیا تو عبدالحبیب بھائی کا پھر وہاں سے فون آیا، اور مفتی صاحب نے مجھے یہ حکم دیا کہ اب سے یہاں فیضان مدینہ میں بخاری شریف آپ نے پڑھانی ہے۔ حالانکہ بہت زیادہ جو ہے وہ مفتی صاحب کے اوپر یہ فورس کیا گیا تھا مفتی صاحب کو کہ آپ خود بخاری شریف پڑھائیں، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ نہیں، یہ پڑھا لیں گے، ان کو آگے کر دیں۔ پھر مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے پڑھانی ہے، تو الحمدللہ اس کے بعد سے اب تک میں یہ بخاری شریف یہاں پر فیضان مدینہ کے اندر پڑھا رہا ہوں۔ تو یوں الحمدللہ ان کا بہت زیادہ میرے ساتھ یہ تعاون رہا کہ حوصلہ افزائی کرنا، آگے بڑھانا، مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کرتے رہے۔ امامت یہ بھی آپ کی زندگی کا ایک ہے، امامت کی طرف کیسے گئے، اس کا بھی کوئی ایسا واقعہ ہے، یاد ہے؟ دوسرا یہ کہ 2 سوال میں ایک ساتھ کروں گا کہ امامت میں مقتدی جو نمازی ہوتے ہیں یہ امام سے تو متاثر ہوتے ہیں، کئی مقتدی ہوتے ہیں جو امام سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن امام بھی بعض اوقات کچھ نمازیوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ان کے لیے بڑی ان کی یادگار ہوتی ہے کہ یار یہ کیسا نمازی تھا یا ہے۔ اس تعلق سے مفتی صاحب کچھ بات شیئر کریں گے، اور امامت جو ہے اس کے ساتھ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، جس طرح درس نظامی کرنا یہ ایک اس وقت بڑا، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا مشکل مرحلہ تھا ابتدا کے اندر، آج سے یوں کہہ لیں کہ 2000 کے اندر یا 2000 سے پہلے، سن 2000 سے پہلے، تو اسی طرح کسی کا جو ہے وہ میمن کمیونٹی کا امامت کرنا، کسی میمن کا، یہ بھی ایک بڑا عجیب تھا۔ چند ایک ہی آپ کو ملیں گے کہ جنہوں نے امامت کا یہ شعبہ سنبھالا ہوا اس دور کے اندر، تو یعنی تصور ہی نہیں تھا، ذہن ہی نہیں تھا کہ امامت بھی کرنی ہے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ یہاں سے مجھے میں نے 3 مہینے خزائن العرفان کے اندر امامت کی، تو مجھے بڑا مزہ آیا، وہاں پر ذوق بھی ملا، شوق بھی ملا، اور پھر اس کے بعد مشتر پاک کے سامنے، جی بالکل، وہاں پر پڑھائی 3 مہینے۔ پھر اس کے بعد مجھے یہاں جہاں اب میں امامت کرتا ہوں دھوراجی کالونی میں، مدنی کالونی میں، مصطفیٰ مسجد میں، 2003 میں پھر میں نے یہاں پر امامت شروع کی۔ الحمدللہ 2003 سے ابھی تک میں امامت وہاں پر کروا رہا ہوں، تقریباً 20 سال ہونے والے، تقریباً 20 سال ہونے والے الحمدللہ۔ تو الحمدللہ یعنی شروع کیا نا تو پھر اس کے اندر دل بڑا لگ گیا، اس کی بڑے فوائد ہوتے ہیں امامت کے بہت فوائد۔ سب سے پہلے تو بندہ خود اپنی ذات کے اعتبار سے دیکھ لے کہ نماز تو پڑھنی ہر صورت میں، وہ تو فرض ہی ہے، چاہے آپ امامت کریں یا نہ کریں، لیکن امامت کے فوائد میں سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنی جماعت ملے گی، تکبیر اولیٰ آپ کی ملے گی، پابندی جماعت کی اس کے ساتھ بہت زیادہ رہتی ہے، یہ ایک بہت بڑا فائدہ اس کا حاصل ہوتا ہے۔ پھر جہاں تک رہا نمازیوں کا معاملہ، تو اللہ کا شکر ہے نمازی اچھے ہی ہیں، اور وہ چک جو عام طور پہ ہوتی ہے ویسا معاملہ نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں پر۔ اور کئی نمازی ایسے ہیں جو متاثر کن ہوتے ہیں ہر مسجد کے اندر، کہ ان کی پابندی جو ہوتی ہے نمازوں کی، بالخصوص فجر کے حوالے سے، وہ قابل رشک ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ یعنی ان کو کبھی چھٹی کرتے ہوئے ہم دیکھتے نہیں کہ انہوں نے کبھی نماز کی چھٹی کی، وہ پابندی کے ساتھ نماز کے لیے فجر کی پہنچے۔ اگر خدا نہ خاصہ کبھی کسی وقت وہ نمازی فجر میں نہ نظر آئے نا، تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یار
کچھ تو بیچارے کے ساتھ ہوا ہوگا، پھر آدمی فوراً جا کر اس کی معلومات لیتا ہے کہ خیریت تو ہے، آج آپ فجر میں نظر نہیں آئے. یعنی کبھی کوئی ایسے ہوتے ہیں کہ یار خیریت تو آج آپ مطلب خیریت ہی ہے، مطلب فجر میں دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ ماشاءاللہ آج فجر میں نظر آ رہا ہے، اور کوئی ہے تو وہ خیریت ہی ہے. اصل خیریت اسی دن تھی جس دن یہ فجر میں نظر آیا. تو ہم یہ کیسے پوچھیں کہ خیریت تو ہے، تو یہ بولے گا آج ہی خیریت ہے کہ میں فجر میں ہوں. لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو فجر میں ان کی چھوڑنے کا تصور نہیں ہوتا. الحمدللہ. اور پہلی صف میں بڑی مطلب کہ پابندی کے ساتھ، اور کچھ پہلے آ کر ہمیں ملتے ہیں سنت ادا کر کے بیٹھے ہوئے برات بازار پڑھ رہے ہیں. ہماری تو جو علاقوں کا جو میمن کمیونٹی ہے اس کا ایک بہت بڑا ایک جو یوں کہہ لیں کہ خصوصیت کہہ لیں، وہ یہ ہے کہ یہ نمازوں کے اور عبادت کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. روزوں کا رجحان ماشاءاللہ یہ آپ کو دوسروں کے مقابلے میں یہاں زیادہ ملے گا، بالخصوص عورتوں کے اندر، کہ بہت زیادہ روزے کی طرف ان کا میلان ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں ایک تعداد رہی ہے کہ جو تہجد آ کے مسجد میں پڑھتی تھی. اچھا، نمازی مجھے یاد ہے اچھی طریقے سے وصال کر چکے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ وہ مسجد کے اندر آ کے تہجد پڑھا کرتے تھے. ابھی بھی آتے ہیں بعض کہ بہت پہلے سے پہنچ جائیں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، تہجد کی نماز پڑھیں گے، یا پھر اشراق چاشت تک بیٹھے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوا مفتی صاحب کہ نمازی کے سجدے کی حالت میں روح نکل گئی؟ 2 ہمارے یہاں پر ایسے آپ کے یہاں ہوا ہے؟ الحمدللہ. جن کو اللہ پاک نے یہ سعادت بخشی، بزرگ تھے ہمارے جو یہ گجراتی کمیونٹی کے، یوسف نام تھا ان کا، ماشاءاللہ بہت اچھے اخلاق والے بھی تھے. سجدے کی حالت میں ان کو جو ہے وہ وصال ہوا ان کا. اسی طرح ایک اور تھے نمازی، ان کا بھی اچانک نماز میں وہ گرے، اور بلکہ نہیں سجدے میں نہیں ہوا تھا، ان کا نماز کے بعد ہوا تھا. جیسے ہی ہم لوگ فارغ ہوئے تو وہ دھڑام سے گرے، کچھ ہلے، تھوڑی دیر بعد کہ پتہ چلا ان کا وصال ہو چکا ہے. کسی کی موت کہاں ہوتی ہے، کسی کی وفات کہاں، کسی کے انتقال کا قابل رشک ہے جو اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہیں. اور ہم حسن ظن یہ رکھیں گے اللہ پاک نے ان کے لیے کتنا زبردست فیصلہ فرمایا، کتنا خوبصورت فیصلہ فرمایا کہ ان کی روح یہاں قبض ہونی ہے، اور انہوں نے اللہ پاک ان سب کو غریق رحمت فرمائے، اور دنیا آخرت کی اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت و رسوائی سے بچائے، ایمان سلامت رہے، اور ایسی موت آئے جس پر لوگ رشک کریں، نہ کہ ایسی موت آئے کہ جس پر لوگ عبرت حاصل کریں کہ یار کیا کیسا مر گیا یار. تو اللہ نیکی کے ساتھ اور عبادت و تقوی کے ساتھ اللہ پاک دنیا سے ہمارا مطلب کہ وہ واپسی کا جو سلسلہ ہو یہ ہو، اور زی نصیب میٹھے مدینے میں آقا کے قدموں میں، آقا کے جلووں میں آ کے شہادت کی موت ایمان و عافیت پہ نصیب ہو جائے، اور جنت و بقی میں مدفن مل جائے. تو یقین مانے کہ وہ ہے نا، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو. اللہ وہ دن لائے کہ بس وہ کاش ایسا ہو جائے. آمین آمین یا رب. ہم تمنا کریں کہ تم میں جس سے ہو سکے مدینے میں مرے. حدیث پاک میں نا بالکل، جو مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا. تو حالانکہ شفاعت کی بشارت تو ظاہر مزار کی بھی ہے کہ جو جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی مزار شریف کی زیارت کی، اس کے لیے بھی یہی ہے کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس سے میری قبر کی مزار کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. الحمدللہ امیل سنت کا شعر ہے، زائر قبر منور کی شفاعت ہوگی، ہے یہی آپ کا فرمان مدینے والے، میں بھی تو زائر روضہ ہوں رسول اکرم، مجھ کو نہ بھولنا سلطان مدینے والے. تو اللہ نصیب کرے. آمین یا رب آمین. نصیب والوں کو ہی یہ سعادتیں ملا کرتی ہیں. وہ ہے نا، نہ دولت دے نہ ثروت دے، مجھے بس یہ سعادت دے، تیرے قدموں میں مر جاؤں میں رو رو کر مدینے میں. اللہ اللہ اللہ. بس اللہ ہماری یہ التجا، ہماری یہ دعا پوری کر دے. آمین یا رب. اس کی خزانے میں کیا کمی ہے، بے شک. ہمارے مقدر میں مدینے کی حاضری لکھ دے، مدینے میں آمین آمین ہی آمین. مرنا ایمان و عافیت کے ساتھ اللہ لکھ دے، وہ بقیہ پاک میں مدفن ہو جا کے قدموں میں جگہ مل جائے، ہماری مٹی ٹھکانے لگ گئی. بے شک بے شک. اللہ نصیب کرے. مفتی صاحب سوالات میرے پاس بھی ہیں اور کولے بھی ہیں، ایک آدھ کول لے لیتے ہیں. جی
سلسلہ ماضی کی یادیں مرحبا، نگرانی شورا کی آمد مرحبا، مفتی صاحب کی آمد مرحبا، مدنی پھول عطا فرمائیے کہ ماضی کی یادیں ہمت دیتا ہے، ماضی کی یادیں حوصلہ پیدا کرتا ہے، یا ماضی کی یادیں صبر و شکر کو بڑھاتا ہے؟ اس پر مدنی پھول عطا فرما دیجیے، بے حساب مغفرت، ایمان و عشق کی سلامتی کی دعا فرما دیجیے۔ اب تو جیسی یاد، جی، جیسی یاد، لیکن اصل تو یہی ہے نا کہ چاہے کیسی بھی یاد ہو، بندے کو اس کو چھوڑ کے اب آگے بڑھنا ہوتا ہے، تو سیکھنے کی بھی سیکھنے چیزیں کی، ملتی جی ہیں۔ بالکل، کچھ ماضی کی یادیں ایسی ہیں جس کو یاد کر کے کچھ کرنے کا دل کرتا ہے، اور کچھ ماضی کی یادیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو یاد کر کے آئندہ وہ کام نہ کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ تو بھی جیسی یاد ویسی یہ۔ ہمارے پاس آپ کے ماموں کتنے ہیں؟ میں 5 ماموں الحمدللہ۔ 3 ماموں نے تو ہم کو ویڈیو بھیجی ہے، اور وہ کیا بھیجی ہے آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مفتی حسان صاحب کا کزن بھی ہوں اور ان کے بچوں کا ماموں بھی ہوں۔ مدرسۃ المدینہ میں جب تھے تو کوئز پروگرام تھا، اب یہ پرانی بات ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، تو پروگرام میں ماشاءاللہ عز و جل انہوں نے جو ہے نا، ان کی پوزیشن تھی، اور یہ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے ایسی پوزیشن ہو گئی تھی کہ سوالات ختم ہو گئے تھے، ایسا کچھ تھا، لیکن جوابات چل رہے تھے، انہوں نے فرسٹ پوزیشن حاصل کی تھی۔ اس دوران ہمیں پھر مزید اندازہ ہوا کہ یہ ان کی ذہانت جو ہے نا، مطلب اس اسٹیج کی ہے، مطلب اس طریقے کے ہیں۔ میرا نام محمد خالد ہے اور میں مفتی حسان کا ماموں ہوں۔ وہ ایک ہونہار تھے اور مطلب ماں باپ کی تربیت اچھی تھی، تو گھر میں ایک اللہ الحمدللہ دینی ماحول بھی تھا، دعوت اسلامی سے بھی تھا، پھر اس نے دینی تعلیم کی طرف کیا، پھر پہلے حیدرآباد میں تعلیم حاصل کی جہاں تک ہوا، پھر اس کے بعد کراچی چلے گئے۔ میرا نام عبدالقادر اتاری ہے اور مفتی حسان اتاری میرے بھانجے ہیں۔ مفتی صاحب کی جو 2 خاص باتیں جو میں نے محسوس کی ہیں، وہ تو ان کی ایک استقامت ہے اور دوسرے قناعت۔ تو استقامت کے ساتھ وہ وہاں پڑھتے رہے۔ آج مرشد پاک کے نظر کرم سے مدنی مذاکرے کے ذریعے اور بالخصوص دارالفتہ کے ذریعے وہ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے ذریعے دین کی خدمت کرتے رہیں اور ہمارے خاندان کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنے۔ ان کی والدہ کے حوالے سے تو یہ ہے کہ چونکہ وہ دعوت اسلامی کے جو ماحول سے وابستہ ہوئی، تو دعوت اسلامی کے ایک مبلغہ کے طور پر ان کا رجحان نماز کے حوالے سے زیادہ تر بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زبردست رہا، اور بالخصوص فجر کی نماز کے لیے میرے معلومات کے مطابق وہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ اس میں تاکید کے ساتھ اٹھاتی تھیں۔ اور اس کے علاوہ مفتی صاحب کا ایک نجی مطالعے کا جو شوق ہے، وہ بچپن میں ظاہر ہے کہ دوسری طرف کتابوں کے پڑھنے کا بہت شوق تھا، یہاں تک کہ وہ راستے میں چلتے ہوئے بھی جو ہے نا، ان سے وہ برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ کتابیں کھول کر جو ہے نا اس وقت بھی راستے میں چلتے چلتے بھی پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ تو یہ مطالعے کا شوق بھی جب دینی ماحول سے وابستہ ہوئے تو دینی کتابوں کی طرف منتقل ہو گیا۔ تو اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطالعے کا شوق جو ہے ان کو آگے بڑھاتا چلا گیا۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اور برکت دے، مفتی صاحب نظر بد سے بچائے۔ آپ کے جیسے سفر مدینہ کے تعلق سے بھی ذکر ہوا، اس کے علاوہ اور بھی سفر اسفار وغیرہ ہم چکے ہیں، وہ ہے مزارات اولیاء پر بھی ماشاءاللہ حاضریوں کا سلسلہ رہا ہے۔ ایک ویڈیو دیکھتے ہیں پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیخ حضرت عقیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیخ ابو نعمہ مسلمہ بن نعمہ السروجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر ہم حاضر ہیں، اور یہ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ تھے۔ علماء نے اس حوالے سے لکھا ہے کہ یہ صاحب کرامت تھے، ان کی کرامتیں ظاہر ہوتی تھیں، اور اسی طرح جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تصرف کی قوت دی ہے کہ وہ عالم کے اندر تصرف کر سکتے ہیں، جیسے قرآن پاک میں فرمایا فالمدبرات امرا، کہ ان جانوں کی قسم کے جو تدبیر کرنے والے ہیں کائنات کی، تو علماء اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ فرشتے ہیں، لیکن جب کوئی نیک بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی روح بھی ان فرشتوں کے ساتھ مل جاتی ہے۔ یہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی تصرف عطا فرمایا تھا، ایسی ہی قوت عطا فرمائی تھی۔ کہاں تھے مفتی صاحب یار؟ یہ ترکی میں ہم تھے۔ ہاں، ترکی میں بھی ہم پتہ نہیں کسی بہت دور قصبے کے اندر پہنچ گئے تھے، حران تھا غالباً، وہاں ہم لوگ اتفاق ہم گئے کسی اور شہر میں تھے، وہاں کسی نے بتایا کہ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شیوخ میں سے ہیں، تو پھر مفتی علی اصغر صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ہم لوگ پھر وہاں سے وہاں پہنچے تھے، تو
وہی جو کیفیت تھی سردی والی، اور تو اس حال میں پھر کچھ باتیں میں نے وہاں پر جنہیں پہلے سے معلومات نہیں تھی ان کے بارے میں اتنی زیادہ، لیکن جب پتہ چلا تو اس کے بعد ساری تفصیلات نکال کر ہم ماشاءاللہ جو ہو سکا پھر اسے بیان کیا تھا۔ تصرف اللہ نے ان کو دیا بالکل تھا۔ بالکل جی۔ ایسے تو بہت سارے، جیسے مصر کا سفر ہوا تھا تو مصر میں خاص طور پہ 4 شہروں کے اندر ہمارا جانا ہوا۔ ویسے تو خاص مقصد کے لیے گئے تھے، وہاں پر بڑے مقاصد میں سے تو کتب کی خریداری تھی، عربی کتابوں کی۔ مکتبۃ المدینہ العربیہ کی طرف سے مجھے لے کر جاتے ہیں عربی کتابوں کی خریداری کے لیے، بیروت بھی لے کے گئے اور یہاں پر مصر بھی۔ تو وہاں ہماری 4 شہروں کے اندر حاضری ہوئی تھی بڑے، ایک قاہرہ کے اندر، دوسرا دسوق ہے، سیدی ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور تیسرا تنتا ہے، وہاں پر حضرت سیدنا عبداللہ بدوی رحمۃ اللہ، سید احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا مزار ہے، اور چوتھا جو ہے وہ اسکندریہ جو ہے وہ۔ تو وہاں ہماری کئی مزارات پر حاضری ہوئی، اس میں خاص طور پر جو سیدی احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدی ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علماء نے لکھا کہ دنیا میں 4 اقطاب ہیں بڑے بڑے، ان میں سے سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام ہے، سیدنا احمد کبیر رفاعی، اور ان دونوں ہستیوں کا سیدی احمد بدوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور سیدی ابراہیم دسوقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو ان کے مزارات پر بھی الحمدللہ ہماری حاضری ہوئی، اور اسی طرح جو اسکندریہ ہے وہاں پر جو ہماری حاضری ہوئی وہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر ہوئی، اور ان کے شیخ سیدی ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے سامنے ان کا مزار ہے تو اس پر حاضری ہوئی۔ اچھا، اسی طرح قاہرہ کے اندر جو ہماری حاضری مزارات پر ہوئی، اس میں سے جو سب سے زیادہ جو لطف ہے، یعنی جس کو ہم کہہ لیں کہ بندہ بعض مقامات ہوتے ہیں نا وہاں پہ روحانیت کو محسوس کرتا ہے، جیسے جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار، مدینہ منورہ میں سید الشہداء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار، ترکی میں جائیں تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مزار، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں جو ترکی، اچھا مصر میں مزارات کا ڈھیر ہے، اور موروکو ہم گئے تھے تو وہاں خاص طور پہ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ، وہاں تو قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی بھی ہے۔ تو وہاں جو برکت عالم جس کو کہیں وہ سیدہ نفیسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہو ہیں، اور امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل قریبی اولاد میں سے ہیں۔ یہ وہ ہستی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب بیمار ہوتے تھے اپنے خادم کو ان کے پاس دعا کرنے کے لیے بھیجتے تھے، اور جیسے ہی سیدہ نفیسہ دعا کرتی، ابھی خادم نکلتا بھی نہیں تھا، امام شافعی تک نہیں پہنچتا تھا، امام شافعی شفایاب ہو چکے ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو امام شافعی کا اعتقاد بڑا مضبوط تھا ان کے ساتھ، حتیٰ کہ جب مرض موت آیا، امام شافعی نے خادم کو بھیجا تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ پاک ان کو اچھا ٹھکانہ نصیب فرمائے، اس طرح کی دعائیں کی۔ تو بڑی دیر ہو گئی، امام شافعی نے فرمایا کہ ابھی تک طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، اس کا مطلب معاملہ کچھ اور ہے۔ وہ خادم آ گیا واپسی، اس نے آ کے بتایا یہ، تو کہا کہ اب بس میرا وقت پورا ہو گیا۔ تو سیدہ نفیسہ، ان کے بارے میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ کی 13ویں جلد کے اندر خاص طور پہ منت کے حوالے سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب نقل فرمایا ہے کہ کسی کی حاجت تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سیدہ نفیسہ کی منت مان لو۔ ایسی عظیم ہستی ہیں وہ۔ تو ان کے مزار پہ بندہ جب حاضر ہو تو پھر روحانیت جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے کہ کچھ بندہ لگ رہا ہے کہ یہاں پر کچھ اور ہی معاملہ ہے۔ تو ایسے بعض مزارات ہوتے ہیں، تو یہاں ایک عجب معاملہ تھا۔ اس کے علاوہ میں تو اس کو امیر سنت ہی کا معاملہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو برکتیں ہیں، ان کی جو عنایتیں ہیں وہ دنیا میں ظاہر ہو رہی ہیں، اللہ پاک آخرت میں بھی ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ بعض مزارات پر، جیسے امام طحاوی کے مزار پر میں حاضر ہوا۔ امام طحاوی امام اجل ہیں، حنفی بزرگ ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کی۔ اسی طرح ان کے مزار پر امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر اسکندریہ میں، اور ان کے سامنے ابو العباس مرسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی وجہ سے امام بصیری بنے ہیں۔ اب جب ان کے مزار پہ حاضر ہوئے نا تو وہ مصر کا معاملہ بالکل جدا گانا ہے، وہاں پہ چابیاں ہوتی ہیں عام لوگوں کے پاس، اب مزار بند ہو گیا نا تو بس اس کو ڈھونڈتے رہو۔ اب امام طحاوی کے مزار پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم شام کا ٹائم تھا تو میں نے کہا کہ دروازہ ہی نہ کھلے۔ میں نے کہا کہ حضرت میں اتنی دور آیا ہوں، میں ایسے ہی آپ کے مزار کے اندر سے زیارت کے بغیر کیسے چلا جاؤں گا، حاضری دیے بغیر؟ لیکن کرے تھوڑی دیر کے بعد مزار کا دروازہ کھول دیا ماشاءاللہ۔ اسی طرح ان دونوں حضرات کے مزار پہ ہوا، ہم بہت لیٹ ہو گئے تھے پہنچتے وہاں پر، مزار بند ہو چکے تھے، منع کر دیا کہ میں نہیں کھولیں گے۔ میں نے ان سے یہ عرض کی کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ دونوں کے دونوں مزار کھل گئے الحمدللہ، وہاں پر بھی حاضری ہوئی۔ تو
چند مزارات ہیں کہ جن کو ہم کہیں نا کہ جس پر حاضری کا ذوق ہی الگ ہی. ایک غوث پاک رحمۃ آپ کو سب دوبارہ وہاں جانے کا جی کرتا ہے. ایک جیسے یوں سمجھے کہ وہ کچھ وہاں رہ گیا ہے اور میں وہاں جاؤں گا. تو آپ نے بھی حاضری دی ہوگی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پر. بندہ جب اندر داخل ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ حفاظت میں آ گیا, یعنی کسی ہستی نے اس کو بس اپنی حفاظت کے اندر لے لیا. میں تو پہلی دفعہ جب گیا تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ داخل ہونے کا راستہ پیٹھ مبارک کی طرف سے ہے. جو چہرہ انور ہے آپ کا وہ سامنے کی طرف ہے, دوسری طرف یہاں سے داخل ہوں گے تو سامنے ہوتا ہے. میں داخل ہوا تو مجھے ایسا لگا کہ مجھے بس کسی نے گرفت میں لے لیا ہے اور بس مجھے حفاظت کے اندر لے لیا. میں رونا شروع ہو گیا. اچھا مجھے پتہ ہی نہیں کہ میں پیٹھ پہ کھڑے ہو کے حاضری دے رہا ہوں. جب میں خوب رو لیا دعائیں وغیرہ کر لی تو اس کے بعد کسی نے بتایا کہ مواجہ شریف تو سامنے کی طرف ہے, وہاں سے حاضری دینی ہے. پھر اس کے بعد وہاں سے حاضری دی. پھر اس کے علاوہ ایک سفر میرا بیروت ہوا, لبنان 2 سفر ہوئے. تو بیروت میں ایک تو امام اوزائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام اعظم کے ہم اثر ہیں, ان کا مزار ہے, وہاں پر بھی حاضری ہوئی. اور ایک حاضری قبرستان کے اندر ہوئی وہاں کے بیروت میں, وہ ہے امام نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. بالکل امام یوسف نبہانی, یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کی قبر انور بالکل سادہ سی بنی ہوئی تھی عام قبرستان کے اندر, جس پر عام آدمی پہنچے بھی نہ. لیکن میں نے کسی طرح سے معلومات لے لی تھی اور کسی کو جاننے والے کو لے لیا اور کسی طرح سے ہم وہاں پہنچ گئے. یقین کریں جب میں وہاں پہنچا ہوں نا, بس میری کیفیت کچھ اور تھی وہاں پر, اور میں رو رہا تھا کھڑے کھڑے. اسلامی بھائی ساتھ تھے, فیاض بھائی میرے ساتھ تھے. وہ دیکھیں ہو کیا گیا ہے, بس مجھے پتہ نہیں کیا ایسا لگ رہا تھا کہ وہ عاشق رسول اندر سویا ہوا ہے, اس کی قبر ہے. جب پہلی دفعہ حاضری ہوئی میں روتا رہا. اچھا وہاں پہ دوسرے افراد آئے ہوئے, وہ کہیں کہ کیا ہوا ہے, کون ہے یہ, کس کی قبر ہے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا. جب بتایا ان کو کہ بھائی یہ ہستی ہیں, تو میں وہاں پہ مٹی صاف کر رہا تھا, جو گرد لگی ہوئی تھی اس کو کپڑے سے صاف کر رہا تھا. انہوں نے جب دیکھا کہ یہ ہستی ہیں تو پھر میرے ہاتھ سے کپڑا لے کے وہ خود صفائی کرنے لگے. یہی معاملہ جب دوسری مرتبہ حاضری ہوئی, میں خود گیا, کسی نہ کسی طریقے سے پہنچے وہاں پر, پھر وہی کیفیت. تو بعض مزارات واقعی ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ وہاں پہنچتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ صاحب مزار نے اور ایسا لگتا ہے کہ میرے کو میں ٹھکانے پہ پہنچ گیا. آپ کو اگر ایسا, ہم یہ مورو کو جب گئے تھے نا, تو ہم جب یہ پہنچے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالیٰ, میری ان سے اتنی پرانی اٹیچمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے ان کی کتابیں پڑھی تھیں اور وقت کے غوث کے طور پر اور وغیرہ وغیرہ, اور میں نے کافی طریقت کے موضوع پر ابلیس سے میں نے کافی مواد لے کر بیان کرنے کی کوشش کی تھی. تو انہوں نے اس معاملے میں بھی کافی رہنمائی فرمائی ہوئی ہے, اور دیگر تصوف کی ان کی جو باتیں ہیں کمال ہے. تو جب بہت محبت فرماتے ہیں ان سے. قبرستان میں ہی ان کا وہ مزار شریف ہے, ہم رات کے وقت پہنچے تھے, تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ میں پہنچ گیا نا, سب وصول ہو گیا. ہم تھکے ہوئے یہاں جانا ہے بس. ہم عبدالحبیب ہم ساتھ تھے, رات کا وقت تھا, بس یہاں جانا ہے. تو ایسا ہے, باتیں مزارات کی شروع ہو چکی ہیں, اور ظاہر ہے کہ پھر وہ ایسی یہ وہ تذکرہ ہے کہ جو شاید ختم نہ ہو, اور ایک ایک مزار کی حاضری اور پھر اس صاحب مزار کی باتیں, ان کی برکتیں, اور وہاں کے جو محسوسات ہیں, یہ لفظوں تک تو ٹھیک ہے, لیکن وہ فیلنگ تو لفظوں, جس کو کہتے ہیں کہ اپنے جذبات کو لفظوں کے قالب میں ڈھالنا, یہ قریب ناممکن سا ہو جاتا ہے. تو یہ کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے. اجازت دیجیے, اللہ پاک ہمارے سلسلے کو قبول بھی فرمائے, جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے, مفتی صاحب کو اللہ سلامت رکھے, اور اللہ پاک ہم سب کو علم اور عمل کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرمائے. عشق رسول میں جینا اور عشق رسول میں مرنا ہمارا مقدر ہو جائے, بلا حساب جنت میں داخلہ ہمارا مقدر ہو جائے. اجازت دیجیے, صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ماضی کی یادیں, ماضی کی یادیں.